الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی تھی کہ کوئی انبیاء کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی کلام کرتا ہے تو اس کی 6 صورتیں بن سکتی ہیں، جس میں 4 کا ذکر ہم نے پڑھ لیا ہے کہ ابتدائی 2 میں تکفیر تھی اور باقی میں شدت کا حکم تھا اور اس کو سزا دی جائے گی۔ 5ویں جو وجہ بنے گی اس میں کہ اللہ یقصد نقصا لنبیہ ولا یذکر عیبا فی امرہ ولا سبا، کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقص کا اس کا ارادہ نہیں ہے اور نہ ہی اس نے ان کے کسی معاملے میں کوئی عیب ذکر کیا اور نہ ہی کوئی سب و شتم کا معاملہ ہے، لیکنہ ینزع بذکر بعض اوصافہ او یستشہد ببعض احوالہ الجائزۃ علیہ فی الدنیا علی طریق ضرب المثل والحجۃ لنفسہ او لغیرہ علی التشبہ بہ او عند حدیمۃ نالتہ او غدادۃ لاحقتہ، لیس علی طریق التعصی و طریق التحقیق بل علی مقصد الترفیع لنفسہ او لغیرہ او علی سبیل التمثیل وعدم التوقیر لنبیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ لیکن وہ انبیاء میں سے کسی بھی نبی یا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کسی اوصاف کا ذکر کر کے وہ مائل ہوتا ہے یا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی احوال میں سے کہ جو دنیا میں آپ پر طاری ہونا جائز ہیں اس کے ذریعے سے بطور مثال کے اپنے لیے استشہاد کرے، دلیل پکڑے، اپنے لیے یا کسی اور کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام یا نبی کے مشابہ ہونے میں، یا پھر کوئی نعمت اس کو ملی، یعنی کسی نے اس کو، شاعروں کا عام طور پہ معاملہ ہوتا ہے کہ کسی نے قصیدہ پڑھا یا کسی نے اس کو مال دیا تو اس کی تعریف کے لیے وہ جملے بول رہا ہے، او غدادۃ لاحقتہ، یا کوئی نقص اس کو ملا، کسی نے اس پہ حجو کی اس کی یا اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا تو بدلے میں وہ انبیاء میں سے کسی نبی کا ذکر کر کے ان کی بات کر رہا ہے، لیکن وہ بطور اقتداء کے نہیں، اتباع کے نہیں، نہ ہی تحقیق کے طور پر، یعنی ان کی پیروی کے طور پر، بلکہ اس کا مقصد اس سے اپنے نفس کی بلندی چاہنا ہے یا کسی اور کی، یعنی جس کی تعریف کر رہا ہے، یا پھر بطور تمثیل کے، یعنی اپنے آپ کو یا کسی اور کو وہ تشبیہ دے رہا ہے انبیاء سے، اور اس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی توقیر کا معاملہ نہیں کیا، یعنی جس طرح وہاں ادب احترام کا معاملہ ہونا چاہیے تھا وہ انداز اس نے اختیار نہیں کیا، توہین بھی نہیں کی، لیکن جو توقیر ہونی چاہیے تھی اس انداز پہ وہ بات نہیں کی اس نے۔ او قصد الحزل والتندیر بقولہ، یا پھر اس نے مزاح کا یا لطیفہ گوئی کے طور پر کسی نبی کی کوئی بات کہی اس نے، کقول القائل، جیسا کہ کہنے والے کا یہ کہنا کہ ان قیل فی السوء فقد قیل فی النبی، کہ بھئی اگر میرے بارے میں برا کہا گیا تو نبیوں کو بھی برا کہا گیا ہے، تو وہ اپنی برائی کا معاملہ انبیاء کے ساتھ جوڑ رہا ہے، یا کہتا ہے کہ ان کذبت فقد
کذب الانبیاء، اگر مجھے جھٹلایا گیا تو انبیاء کو بھی تو جھٹلایا گیا ہے، تیرا جھٹلانے کی کیا حیثیت، انبیاء کا کیا معاملہ، تو اپنے آپ کو ان سے تشبیہ دے رہا ہے۔ او ان اذنبت فقد اذنبوا، مجھ سے اگر گناہ ہو گیا تو ان سے بھی تو گناہ ہوئے ہیں، معاذ اللہ خطائیں ہوئی ہیں۔ او انا اسلم من السنۃ الناس ولم یسلم منہ انبیاء اللہ ورسولہ، کہ میں لوگوں کی زبان سے کیسے بچ سکتا ہوں، ان کی زبانوں سے تو اللہ کے انبیاء اور رسول بھی نہیں بخشے گئے۔ او قد صبرت کما صبر اولو العزم، یا میں نے تو بھائی ایسا صبر کیا ہے جیسا اولو العزم انبیاء نے کیا ہے، اپنی بڑائی چاہ رہا ہے۔ او کا صبر ایوب، بھائی میں نے تو بڑا صبر ایوب سے کام لیا ہے، تو کیا اور تیرا صبر ایوب کیا ہے؟ اپنی بڑائی چاہنے کے لیے تو ان سے اپنے آپ کو تشبیہ دے رہا ہے۔ وَنَحْوِهَا فَإِنَّ هَذِهِ وَإِن لَمْ تَتَضَمَّنْ سَبًّا وَلَا أَضَاقَتْ نَقْصًا فَمَا وَقَّرَ النُّبُوَّةَ وَلَا عَظَّمَ الرِّسَالَةَ، کہ ان تمام کلاموں میں جو پیچھے گزری ہیں مثالیں، کہ اگرچہ اس نے کوئی سب کو متضمن نہیں ہے، یہ سب و شتم نہیں ہے اس میں، نہ ہی نبی کی طرف اس نے کسی نقص کی اضافت کی ہے، لیکن نہ نبوت اور صاحب نبوت کی تعظیم کی، اور نہ ہی رسالت اور صاحب رسالت کی عظمت بیان کی۔ حتی شبہ من شبہ فی کرامت نالہا او معرت قصد الانتفاع منہا، یہاں تک کہ جس سے تشبیہ دی اس کرامت میں، یعنی جو مال اس کو ملا یا جو نقص اس کو لگا، تو اس سے اپنی براعت ظاہر کرنا چاہ رہا ہے کہ اگر مجھے جھٹلا دیا گیا تو کیا ہوا، تو یہ تو انبیاء کے ساتھ بھی ہوا۔ او ضرب مثلا لتطیب مجلسہ، یا انبیاء کی کوئی مثال بیان کرتا ہے اپنی مجلس کی ستھرا پن ہونے کے لیے۔ او اعلاء فی وصف لتحسین کلامہ، یا اپنے کلام کی اچھائی کے لیے کسی وصف میں بلندی کی بات کرتا ہے۔ بمن عظم اللہ قدرہ وشرف قدرہ، ان کے ذکر کے ساتھ کہ اللہ نے جن کے مرتبے کو بلند کیا اور جن کی قدر و منزلت کو اللہ نے شرف عطا کیا، وَأَلْزَمَ تَوْقِيرَهُ، اور جن کی توقیر کو اللہ نے لازم کیا، تو یہ جو باتیں کی گئی ہیں فَحَقُّ هَذَا إِن دُرِيَ الْقَتْلُ، کہ اس بندے کا حق یہ ہے کہ اگرچہ اس سے حد تو ساقط ہے، قتل نہیں کیا جائے گا اس کو، لیکن اس کو الادب والسجن، کہ اس کو تعزیر کی جائے گی، سزا دی جائے گی اور قید میں ڈالا جائے گا۔ وقوت تعزیرہ بحسب شنعت مقالہ ومقتضی قبح ما نطق بہ، اور یہ سزا اس کی جو بات اس نے کہی اس کی شناعت کے اعتبار سے ہوگی، اسی طرح جو اس نے بولا ہے اس میں قباحت کا تقاضا کیا ہے، کتنی قباحت ہے، اس کے حساب سے اس کو سزا ملے گی۔ وَمَالُوفِ عَادَتِهِ بِمِثْلِهِ او ندورہ، اسی طرح کیا اس کی اس طرح کی بات کرنے کی عادت ہے یا کبھی کبھار اس سے یہ بات نکل گئی نادراً، یہ بھی دیکھا جائے گا۔ جو نادراً نکلا اس کی سزا ہلکی ہوگی، جو اس طرح کی باتیں کرنے کا عادی ہے اس کو ذرا سخت سزا دی جائے گی۔ وقرینۃ کلامہ، اسی طرح سیاق و سباق بھی اس کے کلام کا دیکھا جائے گا، قرینہ حالیہ ہو یا مقالیہ ہو، کیونکہ اس سے بھی بعض اوقات بات کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے۔ او ندمہ علی ما صدر منہ، اسی طرح جو بات اس سے نکلی منہ سے اس پہ یہ نادم ہوا یا نہیں ہوا، ڈھیٹ پنا دکھاتا ہے تو ذرا سزا صحیح کر کے دی جائے اس کو، اور اگر نادم ہوتا ہے تو پھر ڈانٹ ڈپٹ کر کے بھی چھوڑا جا سکتا ہے اس کو۔ وَلَمْ يَزَلِ الْمُتَقَدِّمُونَ يُنْكِرُونَ مِثْلَ هَذَا، تو جتنے بھی علماء گزرے ہیں
وہ سب اس طرح کی بات کے اوپر جو ہے وہ انکار کرتے آئے ہیں. یعنی ایسا گفتگو کرنا کہ جو انبیاء کے مقام کے شایان شان نہ ہو. ممن جاء بہ، ٹھیک ہے، ان لوگوں کی طرف سے جن لوگوں سے اس طرح کی باتیں صادر ہوئیں تو ان لوگوں نے ان کے اوپر بڑی سختی دکھائی. عن مالک فی رجل عیر رجلا بالفقر، تو امام مالک سے روایت ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو فقر پر عار دلایا، اس کی تنگ دستی پر. تو فقال تعیرونی بالفقر وقد رعى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغنم، کہ تم مجھے فقر پر عار دلا رہے ہو حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بکریاں چرائی ہیں. تو فقال مالک قد عرض بذکر النبی صلی اللہ تعالی وسلم فی غیر موضعہ، کہ اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر کے اس کے مقام کے علاوہ میں حضور پر تعریض کی ہے. یہ ارا ان یؤدب، تو میرا اس بارے میں رائے یہ ہے کہ اس کو ادب سکھایا جائے، یعنی اس کو تعزیر کی جائے. وقال، اور امام مالک نے فرمایا لا ينبغي اذا عوتبوا، کہ جب تمہارے کسی خطا یا کسی فعل پر تم پر عتاب کیا جائے، ڈانٹ ڈپٹ ہو حاکم کی طرف سے یا قاضی کی طرف سے یا کسی بڑی شخصیت کی طرف سے، تو ان یقولوا قد اخطأت الانبیاء قبلنا، کہ بھائی مجھ سے خطا ہو گئی تو کیا انبیاء سے بھی تو خطا ہوئی ہے. تو کہا کہ یہ کہنے کا کوئی محل نہیں ہے یہاں پر. قال القاری، تو ملا علی قاری اس پہ فرماتے ہیں فإن هذا خطأ من وجوہ، یہ کئی وجوہ سے خطا ہے. اذ لا يقاس الحدادون بالملائکہ، کہ لوہاروں کو فرشتوں پر قیاس نہیں کیا جاتا. فرشتے بھی قبر میں گناہگار کو ضربے لگائیں گے، تو اب حداد صاحب کو جو لوہار ہے تو کہا یہ بھی ملائکہ کی طرح یہ بھی لوہے کو کوٹ رہا ہے. تو کہاں فرشتوں کا معاملہ، کہاں اس حداد کا معاملہ. فإن خطأ الانبیاء ما كانت الا زلات نادرة في بعض اوقات تسمى صغائر بل خلاف الاولى بل حسنات بالنسبة الى سیئات غیرهم، کہ جناب انبیاء کی جو خطا جس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو کبھی کبھار کوئی ایک لغزش ہے جس کو صغیرہ کا نام دیا گیا، بلکہ وہ تو خلاف اولا ہے، بلکہ وہ تو دوسروں کی برائیوں کی طرف دیکھا جائے تو یہ نیکیاں ہیں. حسنات الابرار سیئات المقربین، یہ اس قبیل سے ہے. وَهِيَ مَعَ هَذَا، اور اس سب کے باوجود بھی کہ وہ معاملہ صرف اتنا سا تھا، مُمَحَّوَةٌ بِتَوْبَةٍ عَقِيبَهَا، یہ ممحوحتن ہونا چاہیے، یعنی مٹائی گئی ہیں اس کے فوراً بعد توبہ کے ذریعے. وحقیق قبولها وتحقیق قبولها، تو تحقیق و قبولیہ، کہ ان کی توبہ کی قبولیت بھی متحقق ہو چکی ہے. کما اخبر اللہ تعالی بہا، جیسا کہ اللہ نے اس کی خبر بھی دے دی ہے. بخلاف ذنوب الامم، لوگوں کے گناہوں کے برخلاف. فإنها شاملة للكبائر وغيرها عمدا وخطأ واستمرارا، کیونکہ ان کی خطائیں جو ہیں عام لوگوں کی وہ تو گناہ کبیرہ کو بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جان بوجھ کر بھی ہیں، خطاً بھی ہیں، اور خطاؤں پر استمرار بھی ہے. وَعَلَى تَقْدِيرِ تَوْبَتِهِمْ لَا يُعْرَفُ تَحَقُّقُ شُرُوطِ صِحَّتِهَا وَقُبُولِهَا،
اور اگر یہ تصور بھی کر لیا جائے کہ انہوں نے توبہ کر لی تو جناب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ توبہ کی ساری صحت کی شرائط بھی پوری ہوئی ہیں اور پھر اللہ نے وہ توبہ قبول بھی کی ہے؟ یہ تحقیق کہاں سے ہے؟ بل ولا یدرا خاتمۃ امر صاحبہا، بلکہ اس گناہ گار کے یا اس توبہ والے ہی کی بات بھی کر لو، توبہ بھی کر لی تو اس کے صاحب کے خاتمے کا معاملہ بھی معلوم نہیں ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا مدار تو خاتمے پر ہے، خاتمہ درست ہوگا، ایمان پر ہوگا تو ساری چیز یہ توبہ بھی کام کرے گی۔ بخلاف الانبیاء، برخلاف انبیاء کے فإنہم معصومون من الإصرار علی المعصیۃ ومامونون من سوء الخاتمۃ فلا تصح هذه المقایسۃ۔ تو انبیاء جو ہیں وہ تو جو ظاہراً ان کی خطا ہے اس پر اصرار سے بھی معصوم ہیں اور سوء خاتمہ سے بھی مامون ہیں، تو لہٰذا یہ قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ وقال القاری واما قول اذا اذنبت فقد اذنبوا، اور یہ جو اس نے بات کہی کہ اگر مجھ سے گناہ ہوئے تو ان سے بھی خطائیں ہوئی ہیں معاذ اللہ، تو ففی خطر عظیم، تو یہ بڑے خطرے میں ہے بھائی، لعصمت الانبیاء، کیونکہ انبیاء کو تو عصمت حاصل ہے، ان سے گناہ کیسے ہو گئے؟ ولا سیما قد غفر لهم ما كان فی صورت المعصیۃ، اور جو صورتاً معصیت ہے تو وہ بھی بخشش اللہ نے فرما دی ہے، حقیقتاً معصیت تو ہے ہی نہیں، وہ صرف ایک صورتاً ہوتی ہے۔ وظہر منہم الاوبۃ فی مقام التوبۃ، اور مقام توبہ میں اللہ کی طرف رجوع بھی ان سے ظاہر ہو چکا ہے، تو فلا یذکر الذنب المغفور بلا شبہۃ فی مقابلۃ الذی ہوا حقیقت المعصیۃ وإن تاب صاحبہ عنہ فہو تحت المشیۃ لعدم صحت شرائط التوبۃ فلا یقاس الصعلوق بالملوک۔ تو لہٰذا وہ گناہ کہ جو بلا شبہ بخشا جا چکا، وہ خطا جو بلا شبہ بخشی جا چکی، اس کو اس مقابلے میں کہ جو حقیقتاً معصیت ہے اس کو ذکر نہیں کیا جائے گا، اگرچہ اس معصیت والے نے توبہ بھی کر لی ہو تو وہ بھی اللہ کی مشیت کے تحت ہے، چاہے تو معاف کرے چاہے تو نہ کرے، کیونکہ شرائط توبہ صحیح نہیں ہے نہیں ہے کیا معلوم، تو لہذا فقیر کو بادشاہوں پر قیاس نہیں کیا جاتا۔ انبیاء کی مثال بادشاہوں کی ہے اور یہ عام امتیوں کی مثال فقیروں کی ہے، تو فقیروں کو بادشاہوں پر قیاس نہیں کیا جاتا۔ وقال القاری فی قولی ابی نواس تنازع الاحمدان الشبہ فاشتبہا، تو وہ شاعروں نے خاص طور پر یہ اس طرح کی بکواسیں ان میں زیادہ پائی جاتی ہیں، مبالغے بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو ابو نواس شاعر تھا، اس نے اس کا جو ممدوح تھا اس کی تعریف کر رہا تھا بادشاہ کی، تو کہنے لگا دونوں احمد کا آپس میں مشابہت میں تنازع ہوا تو دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے، تو ایک احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا احمد اس کا ممدوح، تو اراد المبالغۃ فی استواء ما فی الفضل، تو اس کی مراد جو تھی وہ فضل میں برابری کی مبالغہ کرنا تھا، تو فرمایا وہذا کفر صریح، یہ صریح کفر ہے کہ غیر نبی کو نبی کے برابر کہہ رہا ہے۔ لیس لہ تعویل صحیح، اس کی کوئی تعویل صحیح نہیں ہے، الا ان یدعی انہ اراد بالاحمد غیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یہ کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ جی احمد سے میری مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے بلکہ کوئی اور احمد مراد ہے، یہ بچت کی اس کے راستہ ہے، باقی اس کے پاس اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیتا ہے اور اپنے ممدوح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل میں برابر مانتا ہے تو یہ تو صریح کفر ہے۔ وقال الخفاجی
فی قول المعری ہوا مثلہ فی الفضل الا انہ بعد ما قال القاضی شدید لتشبیہہ غیر النبی فی فضلہ بالنبی. تو وہ جو پیچھے بھی شعر گزرا ہے یہ معری کا کہ وہ فضل میں ان کی مثل ہے مگر یہ کہ جبرائیل وہی لے کر نہیں آتے ان پر، جو پیچھے شعر گزرا تھا یہ. تو جب قاضی ایاز مالکی نے اس پہ یہ کہا یہ بڑا شدید ہے کیونکہ اس نے غیر نبی کو فضیلت میں نبی کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یہ قاضی ایاز نے فرمایا. تو اس پر علامہ خفاجی نے فرمایا کہ وفیہ من ترک الادب ما لا یخفی وقال حاشاہ من ان یرضى به من له اسلام او ذوق فانه کفر بغیر لذت، کہ اس میں وہ ترک ادب ہے جو کسی اہل ایمان پر مخفی نہیں رہے گا اور اس سے وہ دور بھاگے گا کہ جس کے پاس ذرا سا بھی اسلام ہے یا ذوق ایمان ہے کہ وہ اس پر راضی ہو، کیونکہ یہ تو بغیر لذت کا کفر ہے. ہمارے محاورے ہیں گناہ بے لذت، تو یہ کفر بے لذت ہے. ٹھیک ہے جی. آگے مسئلہ آتا ہے ایمان ابوین کے حوالے سے. تو وقال القاضی قال عمر بن عبد العزیز لرجل انظر لنا کاتبا یکون ابوہ عربیا، کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے کہا کہ بھئی میرے لیے کوئی ایسا منشی دیکھ لو کہ جس کا باپ عربی ہو، عربی النسل چاہیے مجھے. تو اس پر فقال کاتب لہ، تو ان کا جو کاتب تھا وہ کہنے لگا قد کان ابو النبی کافرا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد بھی تو کافر تھے، یعنی معاذ اللہ. فقال جعلت هذا مثلا فعزله وقال لا تكتب لي ابدا، کہ تو نے اس کو مثال بنا لیا اور پھر اس کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا اور کہا کبھی میرے لیے اب تم کوئی خط وغیرہ نہیں لکھو گے. قال القاری، تو ملا علی قاری اس پہ کہتے ہیں وہذا یوافق ما قال امامنا فی الفقہ الاکبر ان والدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات علی الکفر الی ان قال ولکن لا یجوز ان یذکر مثل ھذا فی مقام المعرۃ. تو ملا علی قاری اس کی شرح میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ اس کے موافق ہے جو ہمارے امام یعنی امام اعظم نے اپنی کتاب فقہ اکبر میں یہ ذکر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں والدین معاذ اللہ کفر پر مرے. اور لیکن آگے جا کر پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ لیکن یہ بات اس طرح کے نقص کے مقام پر ذکر کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ ایمان والدین مصطفیٰ کا جو مسئلہ ہے تو یہ اہل سنت کے مابین ہی مختلف فی ہے، اور کچھ علماء اس طرف گئے ہیں کہ جو یہ بات ابھی ملا علی قاری نے کہی، اور ملا علی قاری خود ان میں شامل ہے. لیکن ایک جمہور اور بہت بڑی تعداد اس طرف ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین حضرت عبداللہ، حضرت آمنہ سے لے کر حضرت آدم تک جتنے بھی گزرے ہیں وہ سب کے سب مومن تھے، موحد تھے، اور کبھی انہوں نے کفر و شرک کا ارتکاب نہیں کیا. الحمدللہ ابھی پچھلے ہفتے ہی ایک پروگرام میں گیا تھا، عظمت والدین مصطفیٰ کانفرنس تھی، تو وہاں الحمدللہ میں نے خطاب بھی کیا تھا. تو وہ انشاءاللہ خطاب آپ کو یوٹیوب پہ ڈال دیا جائے گا، اور اس کو تحریری طور پر بھی وہ میرے خطاب کو انہوں نے لکھا تھا. تو اعلیٰ حضرت نے یہاں پر حاشیہ لگایا کہ یہ جو بات ملا علی قاری کہہ رہے ہیں کہ فقہ اکبر میں امام اعظم نے یہ فرمایا،
تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ فقہ اکبر کے جو معتبر نسخے ہیں ان میں یہ عبارت موجود ہی نہیں ہے، یہ بعض نسخوں میں پائی جاتی ہے، اور وہ بھی الحاق ہے، کسی نے اپنی طرف سے داخل کی ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لم یثبت ھذا عن سیدنا الامام الاعظم، کہ یہ بات امام اعظم سے ثابت نہیں ہے۔ قال العلامۃ السید طحطاوی فی حاشیتہ علی الدر المختار من باب نکاح کافر ما نصہ، اور علامہ سید طحطاوی نے اپنا جو حاشیہ ہے در مختار پر، جو نکاح کافر کا باب ہے، اس کے اندر جو فرمایا اس کی عبارت یہ ہے فیہ اساءۃ ادب، کہ اس میں یہ بے ادبی کا معاملہ ہے۔ والذی ینبغی اعتقادہ حفظہما من الکفر، اور جس چیز کا اعتقاد رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ والدین کریمین کفر سے محفوظ تھے۔ وذکر الکلام الی ان قال، اور پھر لمبا کلام ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا وما فی الفقہ الاکبر من ان والدیہ ماتا علی الکفر فمدسوس علی الامام، کہ یہ جو فقہ اکبر میں ہے کہ والدین کریمین مصطفیٰ جو ہیں وہ کفر پر مرے، تو کہا یہ امام اعظم پر ازراہ فریب کسی نے داخل کیا ہے۔ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ النُّسَخَ الْمُعْتَمَدَةَ مِنْهُ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِّن ذَلِكَ، اور اس پر دلالت اس بات پہ ہے کہ جو فقہ اکبر کے معتبر نسخے ہیں ان میں کسی کے اندر بھی یہ بات موجود نہیں ہے۔ قال ابن الحجر مکی فی فتاواہ، اور ابن حجر مکی نے اپنے فتاوا کے اندر یہ بات فرمائی کہ والموجود فیہ ذالک لابی حنیفہ محمد ابن یوسف البخاری لا لابی حنیفہ النعمان ابن ثابت الکوفی، کہ بعض نسخوں کے اندر بھی جو بات یہ موجود بھی ہے تو وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ابو حنیفہ نام کے ایک اور شخص تھے جن کا نام محمد بن یوسف ہے، ان کی کنیت بھی ابو حنیفہ تھی، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نعمان بن ثابت ہے، تو یہ وہ نعمان بن ثابت ابو حنیفہ نہیں ہیں، بلکہ یہ محمد بن یوسف بخاری ابو حنیفہ ہیں جنہوں نے یہ بات کہی تھی۔ وعلی التسلیم قال ذالک، اور اگر یہ تسلیم کر بھی لیجیے جائے کہ چلو امام اعظم ہی نے فرمایا، تب بھی اس کی تعویل موجود ہے، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ انہما ماتا فی زمن الکفری، کہ ان دونوں کا انتقال زمانہ کفر میں ہوا ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کا زمانہ ان دونوں نے نہیں پایا، مراد یہ ہے۔ وَهَذَا لَا يَقْتَضِي اِتِّصَافُهُمَا بِهِ، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ والدین کریمین کفر سے متصف تھے، معاذ اللہ۔ اقول، اب اعلیٰ حضرت اس کے اوپر حاشیہ فرماتے ہیں، تبصرہ فرماتے ہیں کہ وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ قَرِينَةٌ أُخْرَى وَلِهَذِهِ الْعِبَارَةِ قَرِينَةٌ أُخْرَى تُوجَدُ مِثْلُهَا فِي بَعْضِ النُّسْخِ دُونَ الْأُخْرَى، کہ اس عبارت کے لیے ایک دوسرا قرینہ بھی ہے کہ اسی کی مثل ایک عبارت فقہ اکبر کے بعض نسخوں میں پائی جاتی ہے، دیگر میں نہیں ہے، اور وہ عبارت کیا ہے کہ وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ عَلَى الْإِيمَانِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ایمان پر ہوا۔ اب یہ بات کوئی کہنے کی ہے، عقائد کے باب میں یہ بات، یہ جملہ موجود ہے فقہ اکبر کی بعض اس کے اندر، میرے پاس جو قدیمی کی چھپی ہوئی کتاب ہے اس میں بھی یہ عبارت موجود ہے۔ اب ملا علی قاری یہاں جب تشریح کرنے پہ آئے تو وہ خود حیران ہوئے کہ یہ کیا جملہ ہے، تو والعلامۃ القاری نفسہ قد ارتاب فی صحۃ نسبتہ الی الکتاب، تو خود ملا علی قاری کو شک ہوا کہ اس عبارت کی نسبت کتاب کی طرف کی جائے کہ کہاں فقہ اکبر کی دیگر عبارتیں اور کہاں یہ جملہ، کہیں فٹ ہی نہیں بیٹھ رہا۔ حیث قال لعل مرام الامام علی تقدیر صحت ورود ھذا الکلام، کہ اگر یہ کلام امام صاحب سے منقول ہوا ہے، وارد ہوا ہے، اس کو صحیح مان لیا جائے تو پھر شاید ان کی مراد یہ ہے، پھر وہ اس کی تعویل کی طرف گئے۔
تو ان کو پہلے تو یہی تسلیم نہیں ہے کہ یہ امام اعظم نے یہ جملہ فرمایا. تو فقہ اکبر کے بعض نسخوں میں یہ عبارت پائی جا رہی ہے اور بعض نسخوں میں یہ وہ پائی جا رہی ہے کہ والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات علی الکفری. اچھا میرے پاس جو قدیمی کا کتب خانہ اس میں یہ والی عبارت نہیں ہے، والدین والی، یہ والی ہے. عجیب معاملہ ہے. تو فالقطع بصحة هذه مع اشتراكهما في خلو النسخ المعتمدة عنهما مما يفضي الى التعجب. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تو پس یہ جو والدین کریمین مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں قطعیت رکھنا، باوجود یہ کہ دونوں عبارتیں نسخہ معتمدہ ان سے خالی ہیں، والدین کے مسئلے کا بھی اور خود یہ عبارت جو ابھی نقل کی، تو پھر ایک پر قطعیت کرنا حالانکہ دونوں عبارتیں معتبر نسخوں اس سے خالی ہیں، تو یہ وہ چیز ہے جو تعجب کی طرف لے جاتی ہے. ثم اقول، پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں کہتا ہوں معلوم قطعا ان الترجیح فی المسألة لو فرد الى هؤلاء لم تكن قصاراه الا ظن لم يبلغ من غالب الرأي مبلغا يتداعل دونه الخلاف فضلا عن ان يكون هناك قاطع. کہ جناب اگر یہ قطعی طور پر معلوم ہے کہ اس مسئلے میں ترجیح، اب دو قول ہیں، ایک ایمان کا ایک کفر کا ہے، تو اگر آپ یہ فرض کر لیں کہ ترجیح جو ہے وہ اس کفر والے قول جو کہہ رہے ہیں ان کی طرف ہے، تو اس کی جو انتہا ہے وہ تو صرف ظنی ہے، جو غالب الرائے کو بھی نہیں پہنچ رہا، کہ جس سے اس کی دوسری والی جانب جو ہے وہ کمزور ہو جائے، ضعیف ہو جائے، چاہ جائے کہ یہاں پر کوئی قطعی دلیل موجود ہو. کہ آپ اگر کفر والے قول کو ترجیح بھی دے رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ظن ہے آپ کے پاس، ظن غالب بھی نہیں ہے، قطعیت تو دور کی بات ہے. ومن صبر سیر هذا الامام الاجلی ایقن انه كان عاقل من الهجوم على مثل هذا من دون قاطع. اور جس نے امام اعظم کی سیرت کو صحیح سے پرکھا ہے تو اسے یہ یقین ہوگا کہ امام اعظم جو ہے وہ اس طرح کے معاملے میں گھسنے میں بغیر قطعی دلیل کے سب سے زیادہ بچنے والے ہیں. عاقل ای امسک، کہ جب تک کوئی قطعی دلیل نہ ہو وہ اس طرح کے معاملات میں جواب میں پڑتے ہی نہیں ہیں. اسی لیے جب کفار کے بچوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کہاں ہوں گے تو ادلہ متعارض تھیں، تو امام صاحب نے سکوت اختیار کیا کہ کیسے کہوں میں یہ کفر جہنم میں جائیں گے. تو امام صاحب کا تو اس طرح کے جتنے بھی سوالات ہوتے تھے آپ ان میں سکوت اختیار کرتے تھے، یہ تو آپ کی سیرت رہی ہے. تو بغیر قطعی دلیل کے آپ تو اس طرح کے معاملے میں پڑھتے ہی نہیں تھے. تو وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُسْمَعْ قَطُّ يَقَعُ فِي أَحَدِ النَّاسِ، کبھی نہیں سنا گیا امام اعظم کو کہ کبھی کسی کے بارے میں برائی کرتے ہوں. فَكَيْفَ بِأَبَوَيْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ دیں گے. وَكَيْفَ بِهَذَا الْإِعْتِنَاءِ الشَّدِيدِ بِهِ الْبَاعِثِ عَلَى إِدْرَاجِهِ فِي كِتَابِ أُصُولِ الدِّينِ، اور پھر اتنے شدید اہتمام کے ساتھ کہ جو باعث بنی اس بات کا کہ یہ بات جو ہے کتاب العقائد کے اندر درج کی جائے. یہ عقیدے کا مسئلہ کب سے ہو گیا کہ اس کا اتنا شدید اہتمام کیا جائے اس بات کو بیان کرنے کا کہ جو عقیدے کی کتاب اعلیٰ امام اعظم لکھ رہے ہیں اس میں یہ بات تحریر کریں گے.
فہوا ان سلم ثبوتہ روایتا کان ھذا انقطاعا باطنا مثبتا لنزاہت امامنا عن لوثہ۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اس بات کا از روئے روایت کے ثبوت ہو بھی جائے تو یہ انقطاع باطنی یہاں پر موجود ہے کہ یہ بات امام صاحب سے ثابت نہیں ہے۔ جیسے روایتوں کے اندر ہوتا ہے کہ علل خفیہ قادحہ ہوتے ہیں، اگرچہ راوی روایت کر رہا ہوتا ہے لیکن علل خفیہ قادحہ کی وجہ سے اس روایت کو متروک کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر یہ روایت امام اعظم سے بالفرض ثابت بھی مان لی جائے تو بھی یہ علت خفیہ یہاں موجود ہے، قادحہ موجود ہے، جو اس روایت کو رد کر دیتی ہے اور ثابت کرتی ہے کہ ہمارے امام اعظم اس تلویث سے منزہ ہیں۔ ثم الموافقۃ، تو یہ جو ملا علی قاری نے کہا تھا نا کہ اس عمر بن عبدالعزیز کے قول میں موافقت ہے جو امام اعظم نے فرمایا، تو اعلیٰ حضرت اس پہ فرماتے ہیں یہ جو موافقت ہے جناب ہیا فی قول ذالک الکاتب السیء الادب، یہ تو اس بے ادب کاتب کی موافقت ہے، امام اعظم کی موافقت نہیں ہے۔ ولا حجت فیہ، اور اس میں کوئی حجت نہیں ہے کہ اس بے ادب کاتب کی موافقت ہو گئی، ہوتا رہے، ہمارے امام صاحب نے نہیں فرمایا یہ۔ وَأَمَّا قَوْلُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عمر بن عبدالعزیز فَلَيْسَ فِيهِ مَا يُوَافِقُهُ، اور جو خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا تو اس میں تو اس بات کی کوئی موافقت ہی نہیں ہے۔ بل قال العلامۃ خفاجی فی النسیم ھذا تعذیب لہ وتعزیر حتی ینزجر امثالہ عن امثال ھذہ المقالۃ وفی ذلک اشارۃ الی اسلام ابویہ۔ تو علامہ خفاجی فرماتے ہیں نسیم الریاض میں اس مقام کی شرح کرتے ہوئے کہ یہ جو عمر بن عبدالعزیز نے اس کو معزول کیا تھا تو یہ تو آپ کی نے اس کو تعدیب کی اور اس کو تعزیر کی تاکہ اس جیسے لوگ اس طرح کی بات کہنے سے اپنے آپ کو روکیں، زجر کریں، اور اس میں والدین کریمین کے ایمان کی طرف اشارہ ہے۔ قال ابن حجر ھذا ھو الحق، تو ابن حجر مکی نے فرمایا کہ یہی حق ہے۔ بل فی حدیث صححہ غیر واحد من الحفاظ ولم یلتفظوا لمن طعن فیہ ان اللہ تعالی احیاہما لہ فآمنا بہ خصوصیتا لہما وکرامتا لہ۔ تو کہتے ہیں بلکہ ایک حدیث میں ہے جس کو بہت سارے حفاظ نے صحیح قرار دیا، اور جس نے اس حدیث پر طعن کیا اس کی طرف انہوں نے کوئی التفات نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے والدین کریمین کو زندہ فرمایا اور وہ دونوں آپ پر ایمان لائے، اور آپ دونوں، یہ صرف ان کی خصوصیت ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کرامت ہے۔ اور یہ واقعہ ہوا تھا حجۃ الوداع سے واپسی پر کہ مقام ابوا جو مدینہ اور مکے کے درمیان کا جو راستہ ہے وہاں پر ایک مقام ہے، وہاں پر والدین کریمین کی قبریں موجود ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب حج سے واپس آ رہے تھے تو وہاں آپ نے کچھ دیر قیام فرمایا تھا اور وہاں یہ معاملہ ہوا تھا، اور کیونکہ پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی اور پھر کچھ عرصے کے بعد ہی آپ نے وصال فرمایا، تو اس لیے یہ بات زیادہ مشہور نہ ہو سکی کیونکہ وقت بہت معاملہ تھا، کم تھا۔ تو یہ اللہ نے اپنے حبیب کے کرامت کو ظاہر کرنے کے لیے آپ کے والدین ماجدین کو دوبارہ زندہ فرمایا، وہ حضور پر ایمان لائے اور پھر دوبارہ اللہ نے ان کو موت دی اور وہ قبر میں تشریف لے گئے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے تھے تو وہ آپ کا یہ معجزہ تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
تو اس سے یہ کوئی نہ کہے کہ جناب پہلے ایمان نہیں تھا اب ایمان آیا. فرماتے ہیں لا وَهَذَا لِيَجِدَا أَفْضَلِيَّةَ الْإِيمَانِ بِهِ، یہ اس لیے تھا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی فضیلت حاصل کر لیں، اس امت میں آ جائیں. وَيَسِيرَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَيْرَ الْأُمَمِ، تاکہ وہ اس خیر الامم کے اندر شامل ہوں اور انہیں صحابیت کا درجہ مل جائے. وَأَمَّا نَفْسُ الْإِيمَانِ فَكَانَ حَاصِلًا بِهِمَا، جو اصل ایمان ہے وہ تو ان کو پہلے ہی حاصل تھا. تو قال القاری فی منح الروض تحت العبارۃ المذکورۃ المنسوبۃ للامام، تو ملا علی قاری نے یہ عبارت جو امام صاحب کی طرف منسوب ہے اس کے شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں ھذا رد علی من قال انہما ماتا علی الایمان، کہ یہ رد ہے ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ والدین کا انتقال ایمان پر ہوا. او مات علی الکفر ثم احیاہم اللہ تعالی فمات فی مقام الایقان، یا یہ کہتے ہیں کہ انتقال تو کفر پہ ہوا تھا لیکن اللہ نے پھر ان دونوں کو دوبارہ زندہ کیا، پھر ان کو یقین کے مقام پر موت دی، یعنی ایمان کی حالت میں. تو اعلیٰ حضرت اب اس پہ ملا علی قاری کی تھوڑی سی ذرا میٹھی میٹھی طبیعت صاف کرتے ہیں، کیونکہ بہرحال اہل سنت کے عالم ہیں اور یہ ایک موقف علماء کا رہا ہے. تو اقول ھذا عجب من العجائب، بڑی تعجب کی بات کی ہے ملا علی قاری نے تو جناب یہ. یا سبحان اللہ من این الدلالۃ فی علی انکار الاحیاء، اتنی جو عبارت ہے کہ ماتا علی الکفر جو امام صاحب کی طرف منسوب ہے، تو اس میں جناب کہاں سے دلالت آ گئی کہ اللہ نے ان دونوں کو زندہ نہیں کیا؟ یہ انکار کہاں سے آیا؟ وَبِأَيِّ لَفْظٍ دَلَّ عَلَيْهِ، کون سا لفظ اس پہ دلالت کر رہا ہے؟ وَبِأَيِّ حَاجِبٍ أَوْمَا إِلَيْهِ، کس ابرو سے اس طرف اشارہ کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْإِيلَاءَ بِشَيْءٍ يَأْتِي بِالْعَجَائِبِ، لیکن جب بندہ کسی کے حب میں پڑ جاتا ہے نا تو پھر اس سے ایسے ہی تعجب کی باتیں آتی ہیں. بھائی ایک بات ان کے دماغ میں بیٹھ گئی تھی ملا علی قاری کے، تو اب وہ اس بات کے پیچھے ایسے پڑے کہ ایسی ایسی تعجب خیز باتیں بھی ان کی زبان سے نکلی. قالا، اور ملا علی قاری نے پھر کہا وقد افردت لهذه المسألة رسالة مستقلة، اور میں نے اس مسئلے پہ ایک مستقل رسالہ لکھا ہے. ودفعت ما ذکرہ السیوطی فی رسائل الثلاث فی تقویۃ هذه المقالة، اور میں نے اس میں دفاع کیا، رد کیا ان باتوں کا جو علامہ سیوطی نے اپنے 3 رسالوں میں اس بات کی تقویت کے لیے ذکر کی ہے، یعنی ایمان ابوین کے بارے میں. تو کہتے ہیں بالادلۃ الجامعۃ المجتمعۃ من الکتاب والسنۃ والاجماع الامتی والقیاس، اور میں نے وہ رد جو کیا ہے ان ادلہ کے ساتھ جو جامع ہیں، مجتمع ہیں، کتاب اللہ سے بھی کیا ہے، سنت سے بھی کیا ہے، اجماع امت سے بھی کیا ہے اور قیاس سے بھی کیا ہے. سبحان اللہ، چاروں دلیلیں پیش کی ہیں. ملا علی قاری یہ کہہ رہے ہیں. اقول اچھا قد حذف المصنف العلام لأنه لم يعجبه امره، تو ماتن نے ان کی یہ باتیں یہاں ذکر نہیں کی کیونکہ ان کو یہ پسند نہیں آئیں. اب اعلیٰ حضرت اس کے اوپر ملا علی قاری کی اس بات پر فرماتے ہیں للامام الجلیل الجلال السیوطی 6 رسائل فی هذه المسألة، جناب 3 رسالے نہیں ہیں، 6 رسالے ہیں امام سیوطی کے. پہلے تو یہ درست کیجئے آپ. دوسرا فالمسألة لیست من الفقہ، پہلی بات تو یہ کہ مسئلہ کوئی فقہ کا تو ہے نہیں کہ آپ چاروں ادلہ لے کر آ رہے ہیں، قیاس بھی کر رہے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو پہلے تو قیاس کے اوپر اعلیٰ حضرت ان کی پکڑ فرماتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں قیاس بھی لیا ہے میں نے. تو سبحان اللہ، کیا یہ مسئلہ قیاسی فقہ کا مسئلہ ہے؟ یہ قیاس تو حلت حرمت کے معاملات میں کیا جاتا ہے، فروعی معاملات میں قیاس ہوتا ہے. ان باتوں میں قیاس کہاں سے آ گیا؟ اذ لا تتعلق بافعال المکلفین من حیث انہا تحل وتحرم وتحس وتفسد، کہ جناب اس مسئلے کا تعلق مکلفین کے افعال سے ہو
کہ حلال ہے یا حرام ہے یا صحیح ہے یا فاسد ہے. ولا مدخل فیہ للقیاس اصلاً، تو قیاس کا تو اس میں اصلاً کوئی دخل ہے ہی نہیں جو آپ قیاس سے دلیل لا رہے ہیں. دوسری بات وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ، اچھا جی اجماع سے دلیل، تو فرما رہے ہیں آئین الاجماع، اجماع کہاں ہے ادھر؟ وقت کثر النزاع وشاع وزاع وملأ البقاع، اس میں تو بہت زیادہ نزاع ہوا ہے اور یہ بات شائع اور ضائع ہے اور پوری جگہ کو بھر دیا اس نے. تو علماء کا تو اختلاف ہے اس میں، جب اختلاف ہے تو اجماع کہاں سے آیا جو آپ اجماع کی دلیل پیش کر رہے ہیں؟ تو یہ دوسری دلیل بھی اڑ گئی. اب وَإِنَّمَا الْحَقُّ مَا أَفَادَ الْإِمَامُ سیوطی أَنَّ الْمَسْأَلَةَ خِلَافِيَّةٌ، تو حق وہی ہے جس کا امام سیوطی نے افادہ کیا کہ مسئلہ اختلافی ہے. وَأَنَّ كِلَا الْفَرِيقَيْنِ أَئِمَّةُ الْأَجَلَّاءِ، اور دونوں طرف جو ہیں وہ بڑے بڑے امام ہیں. وَأَمَّا الْكِتاب، اب تیسری دلیل کہہ رہے ہیں کتاب اللہ سے دلیل پیش کی، اعلیٰ حضرت اس پہ ہی پکڑ کرتا ہے. تو فَلَا نَصَّ فِيهِ عَلَى شَيْءٍ فِي الْبَابِ، تو اس بارے میں تو قرآن میں کوئی نص موجود ہی نہیں ہے ایمان ابوین کے ایمان یا کفر کے حوالے سے. نہ ایمان پہ کوئی بات ہے نہ کفر کی کوئی بات ہے صراحتاً. وَإِن تَعَلَّقَ بِبَعْضِ مَا يُذْكَرُ فِي أَسْبَابِ النُّزُولِ كَانَ رُجُوعًا إِلَى الْحَدِيثِ، اور اگر کچھ وہ روایتوں کا تعلق ہے کہ جو اسباب نزول میں ذکر کی جاتی ہیں تو ان کا رجوع حدیث کی طرف ہو رہا ہے. حدیثیں بتا رہی ہیں کہ یہ آیت اس لیے اتری، یہ آیت اس بات کے اوپر یہ آیت آئی، تو قرآن میں تو نہیں ہے، یہ تو حدیث سے پتہ چل رہا ہے جو اسباب نزول کی بات ہو رہی ہے. تو ولا شک انہ هو الماخذ وحدہ لامثال المسألۃ، تو اس میں اب کوئی شک نہیں ہے کہ اس طرح کے مثال میں، اس طرح کے مسئلوں کی مثال میں حدیث ہی واحد ماخذ ہے. نہ قیاس چل سکتا ہے اس میں، نہ اجماع ہے، نہ کتاب اللہ کی کوئی نص اس پہ موجود ہے. اب بات آ گئی حدیث کی، تو چلو اب ذرا آپ کو پرکھ لیتے ہیں امام سیوطی کے ساتھ. تو وہی سیوطی اعلی کعبا واوسع باعا واعظم ذراعا منکم ومن اضعاف امثالکم فی المعرفۃ بالحدیث وطرقہ وعللہ ورجالہ واحوالہ. تو جناب علی مقابلے پہ دیکھیے کون ہے. تو علامہ سیوطی جو ہے وہ آپ سے زیادہ بلندی رکھنے والے ہیں، آپ سے بڑا ہاتھ رکھنے والے ہیں، آپ سے بڑی پختگی رکھنے والے ہیں، آپ سے اور آپ جیسے کئی گناہوں سے بھی. کس چیز میں؟ حدیث کی معرفت میں، اس کے طرق کی معرفت میں، اس کی علتوں میں، اس کے رجال کے معاملے میں اور ان کے احوال کے معاملے میں. تو انسان یہ دیکھے سامنے کون ہے اور کس فن کا ماہر آدمی ہے وہ. تو فکان الاسلم لکم القبول، تو آپ کے لیے تو سلامتی اسی میں تھی کہ ان کی بات کو قبول کر لیتے. وَإِلَّا، اور اگر قبول نہیں کرنی تو فالتسلیم، تو جو اس فن کے ماہرین ہیں معاملہ ان کے سپرد کر دیتے. اور اگر سپرد بھی نہیں کرنا تو فَإِلَّا فالسکوت، خاموشی اختیار کرتے، نہ ادھر نہ ادھر. وَأَمَّا قَوْلُكُمْ بِالْأَدِلَّةِ الْجَامِعَةِ الْمُجْتَمِعَةِ، اور جو یہ کہا کہ جی وہ ادلہ جو جامع اور مجتمع ہیں، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فما احسن هذه الباء ان فردت متعلقة بذکر لا بدفعت. تو کہتے ہیں یہ با بڑی اچھی ہو جائے گی اگر اس با کو فرض کیا جائے کہ یہ متعلق ذکرہ کے ساتھ ہے، یعنی با ذکرہ سیوطی، جو علامہ سیوطی نے ذکر کی ہے نا ادلہ جامعہ کتاب سنت اجماع سے، تو کہا پھر تو با بڑی اچھی ہو جائے. یہ فإن الإمام الجلیل قد اثبت المسألة بدلائل قاہرة لو وضعت علی الجبال الراسیة لندکت، کیونکہ اس امام جلیل نے
مسئلے کو ایسے دلائل قاہرہ سے ثابت کیا ہے کہ اگر وہ پہاڑ پر رکھے جائیں، مضبوط پہاڑ پر، تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ وَلِلْعَبْدِ الضَّعِيفِ رِسَالَةٌ فِي الْبَابِ سَمَّاهَا شُمُولُ الْإِسْلَامِ لِأُصُولِ الرُّسُولِ الْكِرَامِ، اور بندہ ضعیف کا اس مسئلے پہ ایک پورا رسالہ ہے جس کا نام رکھا ہے شمول الاسلام لِأُصُولِ الرُّسُولِ الْكِرَامِ۔ زاد فیہا علی ما ذکروہ بما منحنی المولا، تو اس فقیر نے اس میں وہ اضافہ کیا ہے کہ جو ان علماء نے ذکر کیا تھا اس پہ مزید وہ باتیں میں نے اضافی بیان کی ہیں جو اس اللہ نے اس بندے فقیر پر بطور عطیے کے عطا فرمائی ہیں۔ وَلَقَدْ وَدَدتُّ أَنْ أَظْفَرَ بِرِسَالَتِكُمْ، مجھے آپ کا رسالہ مل نہیں رہا، بڑی تمنا ہے کہ آپ کا رسالہ مجھے مل جائے۔ فَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَفْتَحَ رَبِّي فِي الْجَوَابِ عَنْهَا بِمَا يَكْفِي وَيَشْفِي، کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب اس کے جواب میں مجھ پر وہ باتیں کھولے گا کہ جو شافی اور وافی ہوں گی۔ وبالجملتی، خلاصہ یہ ہے، قد ظہرت لنا بحمد اللہ تعالی علی اسلام الابوین الکریمین دلائل ساطعۃ لم تبقی لأحد مقالا ولا للریب والشک مجالا، کہ ہمارے لیے ایسے دلائل جو ہے وہ ظاہر ہوئے ہیں ساطعہ ایمان والدین کریمین کے اوپر، کہ جو کسی کے لیے بات کی جگہ نہیں چھوڑتے اور شک کی کوئی جا نہیں چھوڑتے۔ والخلاف لم یخفی عنا، ہمیں پتہ ہے کہ علماء کا اختلاف ہے، وہ ہم سے مخفی نہیں ہے۔ لیکن اذا جاء نہر اللہ بطل نہر معقل، لیکن جب اللہ کی نہر آ جاتی ہے نا تو معقل کی نہر باطل ہو جاتی ہے۔ وللہ الحمد، تو اللہ ہی کے لیے حمد ہے۔ باقی انشاءاللہ اس کو یہیں سے آگے ذکر کریں گے۔ تو وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ بات ہماری چل رہی تھی کہ اگر کوئی کسی بھی نبی کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے تو وہ ان کے شایان شان نہیں ہے، تو پھر اس کا کیا حکم ہے۔ اسی پہ فرماتے ہیں کہ قال القاضی قال ابو الحسن فی شاب معروف بالخیر قال لرجل شیئا فقال الرجل اسکت فإنک امی۔ تو قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ علامہ ابو الحسن قابسی نے ایک اس نوجوان کے بارے میں جو خیر اور نیکی کے معاملے میں معروف تھا، کہ کسی آدمی کو اس نے کوئی بات کہی ہوگی تو اس آدمی نے جواب میں اس کو کہا کہ چپ رہے بھائی، تو ان معاملات میں کیا بول رہا ہے، تو امی ہے، یعنی تجھے خیر و شر کا کیا پتہ، تجھے صحیح غلط کا کیا پتہ، تو نے کون سا علم حاصل کیا ہے۔ تو جواب میں اس نوجوان نے کہا کہ الیس کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امیًا، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی نہیں تھے؟ تو فشنی علیہ مقالہ، تو اس کے اوپر اس کی یہ بات کی بڑی تشنیع کی گئی۔ وکفرہ الناس، اور بعض لوگوں نے اس کی تکفیر بھی کی۔ واشفق الشاب واظہر الندم علیہ، تو وہ جو نوجوان تھا وہ اپنے دین اور اپنے نفس کے معاملے میں خوفزدہ ہو گیا، ڈر گیا، اور اس نے ندامت کا اظہار کیا کہ مجھ سے غلط جملہ نکل گیا یہ۔ تو فقال ابو الحسن، تو علامہ ابو الحسن قابسی نے فرمایا کہ اما اطلاق الکفری علیہ فخطأ، کہ اس پہ کفر کا اطلاق کرنا یہ درست نہیں ہے۔ لکنہ مخطی فی استشہادہ بصفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ جو نوجوان تھا کہ اس نے اپنی جو دلیل حضور کی صفت کے ساتھ لی، اس میں وہ خطا کار ہے۔ وَكَوْنُ النَّبِيِّ أُمِّيًّا آیَةٌ لَهُ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امی ہونا یہ تو آپ کی نشانی ہے۔ ملا علی قاری اس پہ کہتے ہیں ای معجزۃً و کرامۃً، یعنی آپ کا معجزہ اور آپ کی کرامت ہے۔ اسی طرح علامہ خفاجی نے بھی فرمایا۔ تو قال القاری فی الفصل الاول من باب الاول من قسم الاول فی ذیل قولی تعالی
اور ملا علی قاری نے فصل اول کے باب اول کی جو قسم اول تھی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ضمن میں کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ وہ ہی رب ہے جس نے ان بے پڑھوں میں رسول بھیجا. لیکن الامیۃ فی حقہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معجزۃ و منقبۃ وفی حق غیرہ معیبۃ و نقیصۃ، کہ یہ امی ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تو معجزہ اور منقبت ہے، اور آپ کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں امی، ان کے حق میں یہ عیب اور نقص ہے. تو آج بھی یہ بہت سے جاہل پیر جو ہوتے ہیں نا، اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے یہ امی کا لفظ فوراً استعمال لے آتے ہیں. اور تم نہیں پڑھ لے سکے، ساری زندگی جہالت میں گزار دی، دین سے تم غافل، تقوی سے تمہیں کچھ پتہ نہیں، اور لوگوں کو بیٹھ کر جو ہے نا وہ چورن بیچنا شروع کر دیا. قرآن تک صحیح پڑھنا آتا نہیں ہے، نماز تک صحیح پڑھنی آتی نہیں ہے، 2 رکعت کی امامت کر نہیں سکتے، وہ چلے ہیں بندے کو اللہ تک پہنچانے کے لیے. جو اندھا ہے وہ کیا کسی اور کو راستہ دکھائے گا؟ اور جب ان پر تان کیا جائے بھائی تم تو بے پڑھے ہو، تم تو جاہل ہو، کون سے مدرسے کی پڑھے، کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے؟ تو 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. پھر ایک تو فوراً یہ امی والی بات لے آئیں گے، وہ فلاں بزرگ بھی تو امی تھے، فلاں بھی تو امی تھے، فلاں بھی تو امی تھے. اچھا تو آپ بھی انہی جیسے ہیں، ماشاء اللہ سبحان اللہ، دعویٰ دیکھو ذرا. اور دوسرے پھر کیا کریں گے؟ جناب یہ ڈگری کوئی ضروری چیز نہیں ہے، ضروری نہیں کہ جو ڈگری ہو اسی کے پاس علم ہو. اچھا جی، تو کیا ڈگری ہونا کوئی جرم ہے، یا ڈگری ہونا کوئی نقص ہے، یا ایک فضیلت ہے؟ آپ سیدھا تسلیم کرو نہیں ہے میرے پاس ڈگری. اپنے نقص کو چھپانے کے لیے وہ اس ڈگری پر ہی اٹیک مار دیں گے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ڈگری کوئی چیز نہیں ہے، سند کوئی چیز نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت نے یہ بھی تو فرمایا کہ باقاعدہ علم سیکھنا ضروری ہے. تو آپ یہ بتا دیجئے آپ نے باقاعدہ علم کہاں سے سیکھا ہے؟ تو اگلی بات بھی کر دو نا پوری، لا تقربوا الصلاۃ کر کے چھوڑ دی، وانتم سکارا بھی بتا دو. تو ڈگری کوئی چیز نہیں ہے، سند کوئی چیز نہیں ہے، اصل علم ہونا چاہیے، اور باقاعدہ علم عالم سے سیکھا ہوا ہو، یہ ہونا ضروری ہے. تو اگر آپ کے پاس چلے ڈگری نہیں ہے، آپ نے تنظیم المدارس کا امتحان نہیں دیا، کوئی بات نہیں، لیکن کوئی نہ کوئی آپ کا استاد تو ہوگا نا جہاں آپ نے علم باقاعدہ سیکھا ہوگا، جس کے دروازے پر آپ گئے ہوں گے، زانوِ تلمذ آپ نے طے کیا ہوگا، آپ نے علم کے مراحل طے کیے ہوں گے، تو کچھ تو ہوگا. بتانے کو کچھ ہے ہی نہیں. وہاں تو کہتے ہیں فخر سے کہ جائے استاد خالی است، اپنی عیب کو خوبی بنا کر پیش کر رہے ہیں، معاذ اللہ. اور ان لوگوں کو بھی سلام ہے جو اس پہ سبحان اللہ کے نعرے مارتے ہیں. علم لدنی کا تعلق فقہ اور شریعت سے نہیں ہے، اس کا تعلق طریقت سے ہے، اور اس طریقت کی پہلی شرط یہ علم شریعت ہے. تو یہ کسب سے آئے گا. انما الفقہ بالتفقہ والعلم بالتعلم. فقہ سیکھنے سے آئے گی، علم سیکھنے سے آئے گا. اس کی پوری تفصیل اگر دیکھنی ہو تو فتاوی حدیثیہ کے اندر علامہ ابن حجر مکی نے بہترین قسم کا اس کے اوپر کلام کیا ہے، اور میرا اس کے اوپر ایک پورا بیان ہے. مروجہ پیری مریدی کی جو شرعی حیثیت ہے اس پہ میں نے یہ تفصیلی پورا اس پہ کلام کیا ہے. تو جو صاحب سننا چاہیں وہ اس بیان کو ضرور سنیں، انشاءاللہ آپ کے اوپر بہت سے جو بند دریچے ہیں وہ کھل جائیں گے. تو اس پہ آگے فرماتے ہیں فائدہ جلیلہ. قد ظہر بما ذکرنا جہالت مقلب نجدیتی بانکارہ علی تفسیر الآیتی بالمعجزتی فی ہذہ العبارتی.
کہ جو بات ہم نے ذکر کی اس سے ظاہر ہو گیا کہ جو نجدیوں کا سدھانے والا ہے، یہ نجدی بمنزلہ کتے کے ہیں، اور یہ جو ان کا بڑا ہے وہ ان کو سدھانے والے کی طرح ہے۔ تو بڑی بلیغ تشبیہ دی ہے اعلیٰ حضرت نے، مقلب النجدیہ تھی۔ تو یہ جو ان نجدیوں کا مقلب ہے، سدھانے والا ہے، یعنی ان کا جو بڑا ہے، تو اس نے اس آیت کی تفسیر معجزے سے کرنے کا انکار کیا کہ یہ معجزہ نہیں ہے۔ وقال القاضی وَكَوْنُ هَذَا أُمِّيًّا نَقِيصَةٌ فِيهِ وَجَهَالَةٌ، کہ اس نوجوان کا امی ہونا یہ تو نقص ہے اور اس کی جہالت ہے، یہ کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے اس کا امی ہونا۔ وَمِن جَهَالَتِهِ احتجاجه بصفة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی جہالت میں سے یہ بھی ہے کہ پھر اپنے جاہل ہونے کے اوپر وہ دلیل پکڑ رہا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت کے ساتھ۔ لَكِنَّهُ إِذَا اسْتَغْفَرَ وَتَابَ وَاعْتَرَفَ وَلَجَّأَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَيُتْرَكُ، کہ جب اس نے استغفار کر لی، توبہ کر لی، اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا يَنْتَهِي إِلَى حَدِّ الْقَتْلِ، کیونکہ اس کا یہ جرم جو تھا وہ حد قتل تک نہیں پہنچا تھا۔ وَمَا طَرِيقُهُ الْأَدَبُ، اور جو اس طرح کا معاملہ ہو جس کا موجب تو ادب یعنی تعزیر ہے، فَطَوْعُ فَاعِلِهِ بِالنَّدَمِ عَلَيْهِ يُوجِبُ الْكَفَّ عَنْهُ، تو جب اس کے فاعل نے سر جھکا دیا ندامت کے ساتھ، تو پھر اب لازم ہے کہ اس سے تعزیر کو روک لیا جائے، کیونکہ اصل زجر کرنا تھا اور وہ باز ویسے ہی آ گیا، پہلے ہی ندامت اس پہ آ گئی ہے، تو اب اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا۔ اقول، فرماتے ہیں فما حال، تو اس بندے کا کیا حال ہے، یعنی اس نجدی مقلب کا، لم یشفق ولم یندم، نہ ڈرا نہ نادم ہوا، ولم یستغفر ولم یتب، نہ استغفار کیا نہ توبہ کی، ولم یعترف بخطیئتہ، نہ اپنی خطا کا اعتراف کیا، ومن جاء من بعدہ فاصر علیہ وقام للخصومۃ، اور جو اس کے بعد والے آئے نجدی، وہ اس کے اوپر اصرار کر رہے ہیں اور جھگڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے۔ او بھائی تمہارے بڑے نے غلطی کی ہے، اس کو رجوع کراؤ، اس نے نہیں کیا تو کم سے کم تم اس کو غلط مان لو۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ 5ویں صورت تھی کہ جب کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی احوال کو اپنی ذات کے فائدے کے لیے استعمال کرے، اپنی ندامت کو دور کرنے کے لیے یا اپنے بڑے پن کو ظاہر کرنے کے لیے ان کے کسی قول کو بطور ضرب المثل کے، بطور تشبیہ کے استعمال کرے۔ یہ اس کا حکم تھا کہ اگرچہ کفر تو نہیں ہے لیکن یہاں تعدیب اس کے اوپر اس کے حسب حال کی جائے گی۔ اب 6ٹھی صورت ہے ان یقول القائل ذلک حاکیا غیرہ وآسرا عن سواہ، کہ کوئی کہنے والا اس طرح کی بات، یہ جو پیچھے 5 باتیں گزری ہیں ان میں سے دوسرے کے طرف سے حکایت کر کے اور دوسرے سے نقل کر کے کہے۔ فہذا ینظر فی صورت حکایتہ وقرینۃ مقالتہ، تو اب اس کی صورت حکایت کو اور اس کے کہنے کے قرینے کو دیکھا جائے گا۔ وَيَخْتَلِفُ الْحُكْمُ بِاخْتِلَافِ ذَلِكَ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ، اور 4 طور پر اس کا حکم مختلف ہوگا۔ الوجوب، اس کا یہ کرنا، حکایت کرنا واجب بھی ہو سکتا ہے، الندب مستحب بھی ہو سکتا ہے، الکراہۃ مکروہ بھی ہو سکتا ہے، والتحریم اور حرام بھی ہو سکتا ہے۔ ان باتوں کی وجہ سے قرینہ کیا ہے اور کیوں حکایت کر رہا ہے یہ۔ تو اب پہلی صورت فَإِنْ كَانَ أَخْبَرَ بِهِ عَلَى وَجْهِ الشَّهَادَةِ وَالتَّعْرِيفِ لِقَائِلِهِ وَالْإِنْكَارِ وَالْإِعْلَامِ بِقَوْلِهِ وَالتَّنْفِيرِ عَنْهُ وَالتَّجْرِيحِ لَهُ، کہ وہ اس کے اس قول کی خبر دے رہا ہے بطور شہادت کے، مقدمہ ہوا اس پہ اور یہ جا کر گواہی دے رہا ہے، یا اس کے کہنے والے کو لوگوں میں معروف کر رہا ہے کہ بھائی یہ اتنا غلط آدمی ہے، دیکھو اس نے یہ بات بولی ہے، اور
اس کے انکار کے لیے اور لوگوں کو اس کے اس قول سے آگاہ کرنے کے لیے تاکہ لوگ اس سے بچ سکیں، والتنفیر عنہ اور اس سے نفرت دلانے کے لیے، والتجریح لہ اور اس پر جرا کرنے کے لیے کہ یہ شخص عادل نہیں ہے، اس کی بات پر اعتماد مت کرنا۔ فَهَذَا مِمَّا يَنبَغِي امْتِثَالُهُ وَيُحْمَدُ فَاعِلُهُ، تو یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جس کی پیروی کرنا مناسب ہے، یعنی یہ کام ضرور کرنا چاہیے اور اس کے کرنے والی کی تعریف کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو لوگوں کو اگر پتہ نہیں چلے گا تو وہ اس سے بچیں گے کیسے؟ تو یہ وہ اس حدیث پہ عمل ہو گیا، اذکر الفاجر بما فیہ کہ یحذرہ الناس، کہ جو فاسق فاجر شخص ہے اس کے اندر جو خرابی پائی جاتی ہے وہ لوگوں کو بتاؤ تاکہ لوگ اس سے بچیں۔ وَكَذَلِكَ إِنْ حَكَاهُ فِي كِتَابٍ، اسی طرح اگر کوئی شخص کوئی کتاب لکھتا ہے اور اس میں ان گمراہ یا بد دینوں کا کوئی قول نقل کرتا ہے، او فی مجلس، یا کوئی علم کی مجلس ہے وہاں پر وہ اس کا قول نقل کرتا ہے، علی طریق الرد لہ، اس کا رد کرنے کے لیے، والنقص علی قائلہ، اور اس کے کہنے والے پر نقص کو ثابت کرنے کے لیے، والفتیہ بما یلزمہ، اور اس قول پر جو چیز جو حکم شریعت لازم ہوتا ہے اس کا فتویٰ دینے کے لیے، وَهَذَا مِنْهُ مَا يَجِبُ، تو یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جو واجب ہے، کیونکہ اس کے بارے میں رد کرنا اور لوگوں کو بیان کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ غلط لوگوں سے لوگوں کو بتائیں کہ اس سے بچ کے رہیں۔ وَمِنْهُ مَا يُسْتَحَبُّ بِحَسْبِ حَالَاتِ الْحَاكِي لِذَلِكَ وَالْمُحْكِي عَنْهُ، اور اس میں سے بعض صورتیں وہ ہیں کہ جو مستحب میں آئیں گی جیسا حاکی کے حالات ہیں اور جو جس کی طرف سے وہ حکایت کر رہا ہے اس کے حالات کے مطابق۔ فَإِنْ كَانَ الْقَائِلُ لِذَلِكَ، تو اب اگر وہ کہنے والا وہ شخص ہے کہ تصدیٰ لِأَنْ يُؤْخَذَ عَنْهُ الْعِلْمُ، کہ وہ درپے ہوا ہے کہ اس سے علم حاصل کیا جائے، یعنی اپنے آپ کو مقتدی بھی بنا کر پیش کر رہا ہے لوگوں کے سامنے، عالم بنا کر پیش کر رہا ہے کہ جی مجھ سے علم لو، اور روایت الحدیث، یا حدیث کی روایتیں بیان کر رہا ہے، راوی الحدیث بنا ہوا ہے، او یقطع بحکمہ، یا اس کے حکم پر قطعیت کی جاتی ہے، یعنی قاضی ہے یا حاکم ہے، او بشہادتہ، یا یہ جا کر کورٹ میں گواہیاں دے رہا ہے اور خود یہ ایسا غلط بندہ ہے، ای لعدالتہ، اس کی عدالت کی وجہ سے، او فتیاہ فی الحقوق لعلمہ وحلمہ، یا لوگوں کے حقوق کے معاملے میں فتوے دیتا ہے اپنے حلم اور علم کی وجہ سے، تو وجب علی سامعین، تو جو یہ غلط بات جس نے سنی ہے اس سے کہ یہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے تو بڑا بنا کر پیش کر رہا ہے اور اس کا باطن کا حال یہ ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں انبیاء کی شان میں کر رہا ہے، تو اس سننے والے پر لازم ہے الاشادۃ بما سمع منہ، کہ جو اس نے بات سنی ہے وہ لوگوں کو سامنے ظاہر کرے، پھیلائے اس کو، والتنفیر للناس عنہ، اور لوگوں کو اس سے نفرت دلائے تاکہ لوگ اس سے بچیں، والشہادۃ علیہ بما قالہ، اور اس کے خلاف گواہی دے جو اس نے بات کہی ہے، وجب علی من بلغہ ذالک من ائمۃ المسلمین انکارہ وبیان کفرہ ان صدر منہ ما یوجبہ وفساد قولہ علی تقدیر خطئہ فی تقریرہ، تو جس ائمہ مسلمین تک یہ بات پہنچی ہے تو اس پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ اس کا انکار کرے اور اس کے کفر کا بیان کرے، اگر جو بات اس سے صادر ہوئی ہے وہ کفر کو واجب کر رہی ہے، اور اگر اس کے تقریر میں خطا ہے کفر نہیں ہے تو اس کی خطا کے افساد کو ظاہر کرے، لقطع ضررہ عن المسلمین، تاکہ مسلمانوں سے اس کا ضرر منقطع ہو، لوگ اس کو عالم سمجھ رہے ہیں، لوگ اس کو دیندار سمجھ رہے ہیں، اور یہ اندر سے فتنے باز آدمی ہے، جیسے بد مذہبوں کے علماء کا معاملہ ہوتا ہے، تو ان کی خرابی بیان کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ جو صلح کلی ہے نا کہ سب ٹھیک ہیں، یہ نہیں چلے گا، تو لازم ہے علماء کی ذمہ داری یہی ہے کہ ایسے بد مذہبوں کی بد مذہبی لوگوں کے سامنے ظاہر کریں، وقیاماً بحق سید المرسلین، اور سید المرسلین کے حق کو قائم کرتے ہوئے،
وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَعِظُ الْعَامَّةَ أَوْ يُؤَدِّبُ الصِّبْيَانَ، اور اسی طرح اگر وہ لوگوں کو واعظ وغیرہ کرتا ہے، بعض خطیب بھی ایسے ہوتے ہیں، تو واعظ کرتا ہے یا بچوں کو ادب سکھاتا ہے، یعنی ٹیوشن ویوشن پڑھاتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے یا صرف و نحو سکھاتا ہے، اور اس کے باطن میں اس طرح کی خرابیاں ہیں، تو اسی لیے کہا کہ ہر ایک سے علم حاصل مت کرو. فانظروا امن تاخذون دینکم، یہ علم تمہارا دین ہے تو دیکھ لو اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو. کیوں؟ فإن من هذه سریرته لا يؤمن على القاء ذلك في قلوبهم، کیونکہ جس کا باطنی معاملہ یہ ہو تو اس پر یہ امن نہیں ہے کہ وہ بچوں کے دلوں میں بھی اپنی یہ خرابیاں ڈال دے گا. لوگ تو اس کو دیندار سمجھ رہے ہیں، تو یہ جب بچے اس کے حوالے کریں گے تو یہ بچوں کے دل میں بھی وہی خباثت کی باتیں ڈال دے گا. فَيَتَأَكَّدُ فِي هَؤُلَاءِ الْإِيجَابُ، تو ان لوگوں کے حق میں واجب ہونا تو اور زیادہ لازم ہو گیا. لِحَقِّ النَّبِيِّ، اگر وہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہے تو حق نبی کا خیال کرے، لوگوں کی پرواہ چھوڑ دے. وَلِحَقِّ شَرِيعَتِهِ، اور اگر شریعت کے حوالے سے کوئی غلط بات بولی ہے تو شریعت کے حق کو مقدم رکھے، لوگوں کی پرواہ چھوڑ دے. وَلِحَقِّ اللَّهِ تعالیٰ، اور اللہ کی ذات و صفات کے حوالے سے اگر کوئی غلط بات بولی ہے تو اللہ کے حق کو مقدم رکھے. قال القاری فی مجمع الفتاوی، مولا علی قاری نقل کرتے ہیں مجموع الفتاوی کے حوالے سے، لو تکلم بکلمۃ الکفر مذکر، کہ کوئی واعظ کرنے والے نے کوئی کلمہ کفر بک دیا. بہت سے خطیب بھی ایسے ہیں نا، وہ ایک جاہل خطیب تھا دیوبند کا ہی، طارق جمیل، اے اللہ تو میرے سامنے آ، میں تیرے پیر پکڑوں، تیری مالش کروں، تیری خدمت کروں. معاذ اللہ، اللہ کو تو نے جسم اور جسمانیت والا بنا دیا، صحیح کفر بکے جا رہا ہے. تو کہتے ہیں مذکر نے اس طرح کے تبلیغی جماعت کے کسی مولوی نے، کسی مبلغ نے ایسے کفر بکے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی دین ہی سیکھنے تو جا رہے ہیں، دین ہی کی بات تو کر رہا ہے، تو جاہل سے دین سیکھو گے تو یہی ہوگا، تو کبھی بھی وہ کفر بک دے گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو کہتے ہیں اگر اس نے کوئی کلمہ کفر بکا وَقَبِلَ الْقَوْمُ ذَلِكَ مِنْهُ، اور جو سننے والے تھے انہوں نے بھی قبول کر لیا، کفروا، وہ تو گیا گیا، یہ بھی سارے جائیں گے. حیث لم یعذر بالجہل، کہ ایمانیات کے معاملے میں جہل کوئی عذر نہیں ہوتا. وزادہ فی المحیط، اور محیط میں یہ الفاظ مزید اضافہ کیے، وقیل اذا سکت القوم عن المذکر وجلسوا عنده بعد تکلمه بکلمۃ الکفر کفروا، یعنی اذا علموا انه کفر به او اعتقدوا کلامہ. تو محیط میں یہ کہا کہ اگر مذکر کے اس کلمہ کفر بکنے کے بعد بھی لوگ خاموش رہے اور پھر بھی اس کے ساتھ بیٹھے رہے، یہ کلمہ کفر بکنے کے بعد، تو یہ لوگوں پر بھی کفر کا حکم لگے گا. یعنی جب انہیں پتا تھا کہ یہ کفر ہو گیا ہے، اور یا انہوں نے اس کے کلام کا اعتقاد کیا، ہاں بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے یہ، تو اس لیے ان جاہل جو تبلیغ کے نام پر نکلے پڑے ہیں، جن کو علم کا کوئی عطا پتہ نہیں، عقائد کا کچھ عطا پتہ نہیں، توحید کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اونچی شلواریں کر کے باہر نکلے پڑے ہیں، تو اپنے آپ کو ان سے بچاؤ. یہ ایمان کے ڈاکو ہیں، ان کی غلط باتوں پہ اگر تم نے تصدیق کر دی تو تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے. وَإِن لَمْ يَكُنِ الْقَائِلُ بِهَذَا السَّبِيلِ، تو اگر وہ بندہ اس طور پر نہیں ہے، یعنی نہ خود عالم ہے اور نہ کوئی معلم وغیرہ، نہ مذکر وغیرہ ہے، تو فالقیام بحق النبی واجب وحمایت عرضہ متعین ونصرۃ عن الاذى حیا ومیتا مستحق ای فرض عین علی کل مؤمن. تو کہتے ہیں پھر بھی اب یہ تو نہیں ہے، لیکن کسی سے سن لی یہ بات کہ غلط بات اس نے اس طرح کی کہی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کو قائم کرنا یہ واجب ہے. آپ کی عزت کی حمایت کرنا، ناموس رسالت پر پہرا دینا یہ متعین ہے، اور آپ کی کسی بھی تکلیف دہ بات سے
نصرت کرنا، آپ کے لیے کھڑے ہو جانا، چاہے آپ کی حیات میں ہو یا آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہو، تو آپ اس کے استحقاق رکھتے ہیں. یعنی یہ ہر مومن پر فرض ہے. ناموس رسالت پر پہرا دینا یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ ہر مومن پر فرض عین ہے. لکنہ اذا قام بہذا من ظہر بہ الحق وفصلت بہ القضیۃ وبان بہ الامر سقط عن الباقی الفرد. لیکن اگر اس کے ذریعے یعنی جو کھڑا ہوا حق ظاہر ہو گیا اور معاملے کا فیصلہ ہو گیا اور معاملہ ظاہر ہو گیا بالکل، تو پھر باقی سے یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے. کہ جیسے بابا جی نکلے تھے ناموس رسالت کے لیے اور انہوں نے ناموس رسالت کا حق ادا کر دیا، فرض ادا کر دیا وہاں پر، تو جو نہیں گئے تو اب ان پہ طعن نہ کیا جائے کہ تم نے فرض چھوڑ دیا. یہ بھی غلط بات ہے. اگر کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے فرض کی ادائیگی کر ڈالی تو پھر سب کی طرف سے وہ ادا ہو گیا. وبقی الاستحباب فی تکثیر الشہادتی وعدد التحذیر منہ. تو اب تکثیر شہادت مستحب ہے، کیونکہ جتنی زیادہ شہادتیں آئیں گی اتنا معاملہ زیادہ پختہ ہوگا، اور اس سے جو بچنے کا معاملہ ہے اس کو زیادہ طاقت ملے گی. وقد اجمع السلف علی بیان حال المتہم فی الحدیث. اور متقدمین علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ جو حدیث میں جھوٹ بولنے کے معاملے میں متہم ہو اس کا حال لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے. پورا اسماء الرجال ہمارا بھرا پڑا اسی بات سے. ای فی روایتہ بذکر جرحہ و طعنہ و عدالتہ و دیانتہ، کہ اس کی روایت کے معاملے میں کہ اس کے جراح کو، اس کے طعن کو یا اس کی عدالت اور دیانت کو ذکر کیا جائے. حتی روی ان یحیی بن معین مع جلالتہ رؤیا طائفا بالبیت المکرم یقول فلان کذاب فلان وداع فی روایتہ، کہ یحییٰ بن معین بہت بڑے اسماء الرجال کے ہمارے عالم گزرے ہیں، تو وہ ان کو دیکھا گیا کہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور اس دوران بھی کوئی ان سے پوچھتا ہے فلاں بندے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں وہ کذاب ہے، وہ روایت میں گھڑتا ہے اپنی طرف سے. تو طواف کے دوران بھی آپ اسماء الرجال کا علم جو ہے وہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں. یہ کوئی غیبت نہیں ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تو لازم ہے تاکہ لوگوں کو ان کے فتنوں سے بچایا جائے. وَكَيْفَ بِمِثْلِ هَذَا الْمُقَامِ. تو اس طرح کے مقام پر کھڑا ہونا، یجب فیہ القیام، اس میں تو کھڑا ہونا واجب ہے. ناموس رسالت پر پہرا دینا. تو اس لیے ان خبیثوں کے اقوال اس لیے بیان کیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل کر وہ اس سے بچ جائیں. تو یہ تو حکم ہو گیا اس کا کہ اگر ان کا بڑا عالم ہے تو زیادہ لازم، اور اگر کوئی چھوٹا موٹا آدمی ہے تو بھی ضروری ہے یہ بیان کیا جائے. وَأَمَّا إِبَاحَةُ حِكَایَةِ قَوْلِهِ لِغَيْرِ هَذَيْنِ الْقَصَدَيْنِ. ان دو قصدوں کے علاوہ کسی اور وجہ سے کسی دوسرے کے اس طرح کے قول کی حکایت کرنا، فلا ارى لها مدخلا فی الباب. تو اس باب میں یعنی سبیل اباحت پر میں اس کا کوئی راستہ نہیں دیکھتا کہ اس طرح کی دوسروں کی گمراہیاں یا غلط اقوال بیان کیے جائیں. رد کرنا مقصود نہیں ہے، لوگوں کو بچانا مقصود نہیں ہے، ان پر فتویٰ دینا مقصود نہیں ہے، بس ایسے ہی بات کر رہا ہے. فَلَيْسَ التَّفَقُّهُ بِعِرْضِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَالتَّمَدْمَدُ بِسُوءِ ذِكْرِهِ لِأَحَدٍ لَا ذَاكِرًا وَلَا عَاصِرًا لِغَيْرِ غَرْضٍ شَرْعِيٍّ بِمُبَاحٍ. تو کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے تلذذ لینا یا ان کے برے ذکر کو منہ کے اندر گھمانا، کلیاں کرنا اس سے، چاہے وہ خود اپنے طور پر کر رہا ہو یا کسی اور کے قول کی حکایت کر رہا ہو، بغیر غرض شرعی کے، یہ مباح نہیں ہے، جائز نہیں ہے یہ. وَأَمَّا لِلشَّهَادَةِ وَالرَّدِّ وَالنَّقْصِ فَمُتَرَدَّدٌ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالِاسْتِحْبَابِ.
ہاں اگر گواہی دینے کے لیے ہے یا رد کرنے کے لیے ہے یا ان کا نقص ظاہر کرنے کے لیے ہے تو پیچھے بات ہو گئی ہے کہ یا تو واجب ہے یا مستحب ہے. والاول اولا، اور واجب ہونا ہی زیادہ بہتر ہے. فاما ذکر علی غیر ھذا، اور اس کے علاوہ اس طرح کی کوئی بات، یعنی نبی کی توہین کی، اللہ کی توہین کی کوئی بات ذکر کرنا، من حکایتی سبہ والازراء بمنصبہ علی وجہ الحکایات، کہ کسی دوسرے کی طرف سے بات ذکر کرنا کہ اس نے نبی کی شان میں اس طرح گستاخی کی، یا ان کی جو منصب کی تحقیر ہے اس کو ذکر کرنا بطور حکایات کے. والاسماری، اور راتوں کے قصہ گوئی میں، چل بھائی بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، او تمہیں پتہ ہے وہ ایسی بات بھی ہوئی ہے، نہ تو عالم ہے کہ تو رد کر رہا ہو، نہ کچھ ہے، تو کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہو بھائی. والطرفی، اسی طرح لطیفہ گوئی، واحادیث الناس، اسی طرح لوگوں کی باتیں، ومقالاتہم فی الغص والسمین ومضاحک المجان، اسی طرح جو ان کی صحیح غلط باتیں ہوتی ہیں، جب لوگ بیٹھتے ہیں کچھ باتیں صحیح بھی کرتے ہیں، کچھ غلط بھی کرتے ہیں، کچھ کمزور بھی کرتے ہیں، کچھ قوی بھی کرتے ہیں. اسی طرح جو ماجن وہ شخص ہوتا ہے جس کو پرواہ نہ ہو میں کیا کہہ رہا ہوں، لاپرواہ آدمی، اس کے لطیفے، مضاحک. والنوادر السخفاء، اسی طرح جو خفیف العقل لوگ ہیں، بے وقوف قسم کے لوگ، ان کے جو لطائف ہیں، نوادر ان کو کہا جاتا ہے، یعنی جو نا بے وقوفوں کی لطیفے بازیاں. والخوض فی قیل وقال، فضول باتوں میں غور و خوض کرنا، باتوں میں پڑھنا. فکل ھذا ممنوع، تو ان میں سے ہر ایک منع ہے. انبیاء کی شان یہ نہیں ہے کہ تم ایسے ہی بیٹھ کے باتیں بناتے رہو وہاں پر. وبعضها اشد فی المنع والعقوبۃ من بعض، اور بعض باتیں منع اور عقوبت میں بعض سے زیادہ سخت ہیں. فما کان من قائلہ الحاکی لہ علی غیر قصد او معرفۃ بمقدار ما حکاہ او لم تکن عادتہ او لم یکن الکلام من البشاعۃ حیث ہوا ولم یظہر علی حاکیہ استحسانہ واستصوابہ ولم یظہر منہ اعتقاد کونہ حسنا ولا صوابا بل ظنہ مباحا زجر عن ذلک ونہی عن العودۃ الیہ. تو فرماتے ہیں کہ اس طرح کی جو دوسرے سے حکایت کر رہا ہے، یہ جو کہنے والا ہے بھئی فلاں یوں کہہ رہا تھا، فلاں کی یہ بات تھی، تو اگر اس کا توہین کا قصد نہیں ہے اور اس کو جو وہ حکایت کر رہا ہے اس کی مقدار میں کیا شناعت ہے اس کو اس کی معرفت نہیں تھی، اور یہ اس کی عادت بھی نہیں ہے کہ اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے، اور کلام بھی وہ شناعت میں اپنی انتہا کو نہیں پہنچا. ایک تو ہوتی جو پہلے اور دوسری قسم کی تھی، اور اس کا جو یہ حکایت کرنے والا ہے اس نے اس کو اچھا بھی نہیں جانا اور اس کو درست بھی نہیں جانا، یعنی اس کے اچھے اور درست ہونے کا اعتقاد ظاہر نہیں کیا، بلکہ وہ تو اس کو مباح سمجھ رہا تھا کہ ایسی بات کر رہا ہوں میں تو جائز کی بات ہے. تو زجر عن ذالک، تو اس سے اس پر زجر کی جائے گی اور دوبارہ یہ بات کرنے سے اس کو روکا جائے گا. وَإِن قُوِّمَ بِبَعْضِ الْأَدَبِ فَهُوَ مُسْتَوْجِبٌ لَهُ، اور اگر اس کو قاضی صاحب کوئی پھینٹی وینٹی لگائیں، تھوڑی سی اس کو سیدھا کریں بعض ادب کے ذریعے، تو یہ اس کا مستوجب ہے، حقدار ہے اس کا. وَإِن كَانَ لَفْظُ مِنَ الْبَشَاعَةِ حَيْثُ هُوَ، تو كَانَ الْأَدَبُ وَشَدَّ، اور اگر وہ الفاظ جو اس نے کہے وہ شناعت میں انتہا کے پہنچے ہوئے ہیں تو پھر تو اس کی تعزیر زیادہ سخت ہوگی، جو الفاظ کہے اس کے مطابق اس کے اوپر سزا ہوگی اس کی. وروایت اشعار حجبہ وصبہ فی نثر الکلام فحکم ھذا حکم الصاب نفسہ، تو جو ایسے اشعار ذکر کرتا ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حجب کی گئی ہو یا کوئی ایسے نثر کی عبارت کو ذکر کرتا ہے، تو اس کا حکم جو نبی پر سب و شتم کرنے والے کا ہے وہ اسی کے اوپر حکم لگے گا. یؤاخذ بقولہ، اور اس کا مواخذہ اس بات سے کیا جائے گا
ولا تنفع نسبت الی غیرہ، اس کو یہ فائدہ نہیں دے گا بھائی میں تو کسی اور کی بات بتا رہا تھا، تو بھائی کیوں بتا رہا تھا تو، تیرے بتانے کا مقصد کیا ہے یہاں پر؟ جیسے پیچھے بھی میں نے بات کہی نا کہ بعض لوگ اپنی بات دوسروں کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلا رہے ہوتے ہیں، علماء کا اختلاف ہے، تو بھائی کون سے عالم نے یہ بات کہی ذرا بتا، یا نبی کی توہین کے تو جملے بول رہا ہے، جی وہ یہودی بولتے ہیں اس طرح، تو تجھ سے پوچھا ہے کسی نے کہ کیا بولتے ہیں وہ، تو یہاں کیوں ذکر کر رہا ہے؟ یہاں رد کا مقام ہے، کوئی ان کی یہودیوں کی خباثت بیان کرنے کا مقام ہے، کچھ ہے یہاں پر جو تو یہ بات کر رہا ہے؟ تو جب کچھ نہیں ہے تو یہ خود تو کہنے والا ہے، اس کا تو خود اس کا قائل ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ لا تنفع نسبت الی غیرہ، تو اس کو یہ فائدہ نہیں دے گا کہ میں تو کسی اور کی بات کہہ رہا تھا، فیبادر بقتلہ ویعجل الی الحاویۃ امہ، تو اس کے قتل میں جلدی کی جائے گی اور اس کا جو ٹھکانہ ہے جہنم اس کو جلدی وہاں پہنچایا جائے گا، یعنی حاکم اور قاضی یہ کام کرے گا۔ وقد قال ابو عبید القاسم بن سلام فی من حفظ شطر بیت مما حجی بہ النبی فہو کفر، علامہ ابو عبید قاسم نے فرمایا کہ جس نے وہ شعر کا حصہ یاد کیا جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حجب کی گئی تھی، تو کہا یہ کفر ہے، اس کا ایسا شعر یاد کرتا ہے۔ وقد ذکر بعض من الف اجماع المسلمین علی تحریم روایت ما حجی بہ وکتابتہ وقراءتہ وترکہ متی وجد دون محو ونحوہ ولو من کتاب غیرہ وحصول ضررہ فإنہ ینفعہ من جہت دینہ، تو کہتے ہیں کہ بعض ان لوگوں نے کہ جس میں اجماع مسلمین کے اوپر کتاب لکھی، یعنی مسلمانوں کے اجماع ایک کتاب لکھی جس میں اجماع ذکر کیا، اس نے اشارہ ابن حزم کی طرف ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حجب کی گئی اس کا روایت کرنا حرام ہے، اس کا لکھنا حرام ہے، اس کا پڑھنا حرام ہے، اور اگر کسی تحریر میں یہ نظر آ جائے تو بغیر مٹائے اس کو چھوڑنا بھی حرام ہے، اگرچہ وہ کتاب کسی دوسرے کی ہے۔ اگر کسی دوسرے کی کتاب میں آپ کو کوئی کفر نظر آتا ہے تو مٹا دو اس کو، کاٹ دو اس کو وہاں سے، اور اس کو اس سے ضرر بھی ہو رہا ہے، اس کی کتاب ضائع ہو رہی ہے، ہونے دو، کیونکہ یہ اس کی دین کی جہت سے فائدہ مند ہے۔ اعلیٰ حضرت اس پہ نیچے حاشیہ بڑا زبردست لگاتے ہیں، ای ضرر ذلک الغیر بمحوہ و احراقہ، کہ وہ دوسرے کی کتاب تھی تو اس کو مٹانے سے یا اس کو جلانے سے اس کو نقصان پہنچ رہا، اس کی کتاب ضائع ہو گئی، تو فرماتے ہیں اقول وذالک کاحراق الخمر وکسر الآلات التلاہی، کہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے شراب کو بہا دینا اور لہو و لعب کے آلات کو توڑ دینا، بل اہم و اعظم کما لا یخفی فلیحفظ، بلکہ یہ اس سے زیادہ اہم اور اس سے زیادہ بڑی بات ہے۔ فإن الناس یتساہلون فی ذلک کثیرا، کیونکہ اس میں لوگ بڑے تساہل کرتے ہیں، بھائی دوسرے کی کتاب ہے میں اس پہ کیسے اس کو کاٹوں، ابے کفر نظر آ رہا ہے، نبی کی توہین نظر آ رہی ہے، اور اس کو تو پھر بھی باقی چھوڑ رہا ہے۔ وَيَتَوَرَّعُونَ مِنْهُ، اور اس سے ورع کرتے ہیں، میں دوسرے کے مال کو اندر تصرف کیسے کروں۔ وَمَا الْوَرْعُ إِلَّا فِي إِفْنَاءِ أَمْثَالِ الْخَبَائِثِ، ورع تو اس طرح کی خبیث چیزوں کو مٹانے میں ہے۔ وَلَا يَخْتَصُّ الْحُكْمُ بِمَا قَصَدَ بِهِ الْحَجْبُ بل فی حکمہ کلمات متحور الشعراء فی النعت والمناقب مما فیہ توہین الانبیاء والملائکہ کما ہوا معروف من عادتہم، اور کہتے ہیں یہ حکم صرف اسی کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حجب کا قصد کیا ہو، بلکہ اپنے گمان میں وہ تعریف کر رہا ہے کہ یہ حکم جو ہے وہ ان بیہودہ بے باک شعراء کے کلام کیا بھی ہے کہ جو نعت یا منقبت لکھتے ہیں جس کے اندر انبیاء اور ملائکہ کی توہین کر دیتے ہیں، جیسا کہ ان کی عادتوں سے معروف ہے، کیونکہ اکثر شعراء جاہل ہوتے ہیں، ان کو یہی نہیں پتا کہ نبی کی شان میں کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں کہنا چاہیے، تو بکواسے کر جاتے ہیں وہ۔ تو فحکم کل ذالک تغییرہ بالیدی بالمحو والاحراق والافناء
لمن قدر وإلا فبلسانه وإلا فبقلبه وليس وراء ذلك حبة خردل من الایمان. کہتے ہیں کہ بس اس کا حکم ہر ایک کے لیے یہ ہے کہ یا تو ہاتھ سے اس کو مٹا دے یا جلا دے یا اس کو فنا کر دے جو اس پر قادر ہے، اور اگر اس پہ قادر نہیں ہے تو زبان سے اس کو ٹوک دے، ورنہ کم سے کم دل میں برا جانے اور اس سے ہٹ کر کوئی ایمان کا ذرہ باقی نہیں رہتا. یہ سب سے کمزور ایمان ہے کہ دل میں برا جاننا. تو اب اگر دل میں بھی برا نہیں جان رہا تو پھر ایمان ہی نہیں ہے اس کا. الوجہ السابع، ساتویں قسم ہے ان یذکر ما یجوز علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او یختلف فی جوازہ علیہ وما یطرأ من الامور البشریۃ ویمکن اضافتها الیہ او یذکر ما امتحن بہ وصبر فی ذات اللہ تعالی علی شدتہ کل ذلک علی طریق روایت ومذاکرۃ العلم فہذا فن خارج عن ہذہ الفنون الستۃ. تو کہتے ہیں کہ اب ساتویں صورت یہ بچی ہے کہ وہ باتیں ذکر کرے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہونا جائز ہیں یا ان کے جواز میں اختلاف ہے، یا جو امور بشریہ آپ پر طاری ہوئے یا جن کی اضافت نبی کی طرف کی جانا ممکن ہے، یا جو آپ کو آزمائش آئی، یا جو آپ کی اللہ کی ذات کے معاملے میں آپ نے صبر اختیار کیا، ان چیزوں کا وہ ذکر کرے اور بطور روایت کے، جیسے علماء پڑھتے پڑھاتے ہیں، یا مذاکرہ علم کے. تو یہ بات جو کہتے ہیں کہ ان 6 فنون میں سے خارج ہے. یہ جو 6 باتیں ہم نے سیکھی ہیں ان سے ہٹ کر یہ 7ویں بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اذ لیس فیہا غمس ولا نقص، اس میں نہ کوئی نقص ہے نہ کوئی کمی ہے. لیکن یجب ان یکون الکلام فیہ مع اہل العلم وفہماء طلبۃ الدین، لیکن یہ لازم ہے کہ یہ جو مذاکرہ علم ہو وہ اہل علم کے ساتھ ہو یا دین کے سمجھدار طلباء کے ساتھ ہو. وَيَجْتَنِبُ عَنْ ذَلِكَ مَنْ عَصَاهُ لَا يَفْقَهُ أَوْ يُخْشَى عَلَيْهِ فِتْنَةٌ، اور اس میں اس سے بچے کہ جو اس بات کو نہ سمجھ سکے اور یا کسی فتنے میں پڑ جائے تو ایسوں کے سامنے یہ باتیں ذکر نہ کرے. مخبراً عن نفسہ، اچھا قال صلی اللہ علیہ وسلم مخبراً عن نفسہ باستئجارہ لرعایۃ الغنم فی ابتداء حالہ، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ابتدائی حال کے بارے میں خبر دیتے ہوئے کہا کہ میں نے بکریاں چرائی ہیں قریش کی اجارے کے اوپر. وقال، اور یہ بھی فرمایا ما من نبی الا وقد رعى الغنم، کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، بکریوں سے محبت رکھی ہے. وَأَخْبَرَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِذَلِكَ عَنْ مُوسَىٰ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں خبر بھی دی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرانے کا معاملہ. اسی طرح وَالْيَتِيمُ مِنْ صِفَاتِهِ، اور یتیم ہونا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میں سے ہے. وَإِحْدَى عَلَامَاتِهِ فِي الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ، اور پچھلی کتابوں میں نبی آخری زمان کی جو علامت بیان کی گئی اس میں سے ایک علامت یہ بھی تھی. وَذِكْرُ الذَّاكِرِ لَهَا عَلَى وَجْهِ تَعْرِيفِ حَالِهِ وَالْخَبْرِ عَنْ مُبْتَدِئِهِ وَالتَّعَجُّبِ مِنْ اللَّهِ قِبَلِهِ وَعَظِيمِ مَرْتَبَتِهِ عِنْدَهُ لَيْسَ فِيهِ غَدَادَةٌ بَلْ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى نُبُوَّتِهِ وَصِحَّةِ دَعْوَتِهِ. تو اب اگر کوئی ذکر کرنے والا اس کا ذکر کرتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعریف کے حال پر اور خبر دیتا ہے آپ کے ابتدائی حالات کی، اور اللہ نے جو آپ پر نعمتیں عطا کی ہیں ان پر تعجب کرتا ہے اور آپ کے عظیم مرتبت لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، تو اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اور بلکہ اس میں تو آپ کی نبوت اور آپ کے دعوے کی صحت کے اوپر دلیل ہے. وَكَذَلِكَ إِذَا وَصَفَ بِأَنَّهُ أُمِّيٌّ كَمَا وَصَفَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ فَهِيَ مِدْحَةٌ لَهُ وَفَضِيلَةٌ ثَابِتَةٌ وَقَاعِدَةُ مُعْجِزَاتِهِ وَلَيْسَ فِيهِ ذَلِكَ نَقِيصَةٌ. اور اسی طرح اگر وہ آپ کا وصف امی بیان کرتا ہے جیسا کہ اللہ نے بیان کیا تو یہ آپ کی تعریف ہے اور آپ کی فضیلت ثابتہ ہے اور آپ کے معجزات کی بنیاد ہے کہ قرآن پاک جو ہمارے سامنے ہے
تو آپ نے تو کسی استاد سے نہیں پڑھا، تو کوئی شخص جو بڑے بڑے استادوں سے پڑھا ہو وہ ایسا کلام نہیں کر سکتا. تو یہ تو آپ کے معجزے کی بنیادی دلیل ہے، اور اس میں کوئی نقص نہیں ہے. والأمیۃ فی غیرہ نقیصۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی اور کا امی ہونا یہ اس میں نقص ہے. لأنہا سبب الجہالۃ وعنوان الغباوۃ، کیونکہ یہ جہالت کا سبب ہے اور اس کے غبی ہونے کی دلیل ہے کہ یہ اس قابل تھا، پڑھنے کے قابل ہی نہیں تھا. وسبحان من باین امرہ من امر غیرہ، تو پاک ہے وہ ذات جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے کو دوسروں کے معاملے سے الگ کر دیا. ایک کے لیے وہ مدح بن گئی حضور کے لیے، اور دوسروں کے لیے وہ نقص بن گئی. وجعل شرفہ فیما فیہ محطۃ سواہ، اور آپ کا شرف اس میں کر دیا جو دوسروں کے لیے نقص ہے. وجعل حیاتہ فیما فیہ ہلاک من عداہ، اور آپ کی حیات اس میں کر دی جس میں دوسروں کے لیے ہلاکت ہے. وہذا شق قلبہ واخراج حشوتہ، تو فرماتے ہیں اب دلیل کے طور پر کہ یہ دیکھو، یہ حضور کے قلب کا شک ہونا، شک صدر کا جو معجزہ ہے، اور آپ کے اندر سے حشو کا نکال لینا، جو ایک باریک سیاہ حصہ نکالا گیا جس سے شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. تو فرمایا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا تو وہ نکال دیا گیا آپ سے. ہر انسان کے اندر ہوتا ہے وہ، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ جدا کر دیا گیا تاکہ شیطان آپ کو کسی بھی طرح کا وسوسہ نہ پہنچا سکے. تو کانا تمام حیاتہ وغایت قوت نفسہ وثبات روعہ وہو فی من سواہ منتہی ہلاکہ، کہ یہ تو آپ کی تمام حیات تھی اور آپ کی قوت نفس کی غایت تھی اور آپ کے دل کا اس پر ثبات تھا، اور یہ بات آپ کے ما سوا کے لیے ہلاکت کی انتہا کو پہنچا دے گی. وَهَلُمَّ جَرًّا إِلَىٰ سَائِرِ مَا رُوِيَ مِنْ أَخْبَارِهِ وَسِيَرِهِ وَمَآثَرِهِ وَتَقَلُّلِهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمِنَ الْمَلْبَسِ وَالْمَطْعَمِ وَالْمَرْكَبِ وَتَوَاضُعِهِ وَمِحْنَتِهِ وَخِدْمَةِ بَيْتِهِ زُهْدًا وَرَغْبَةً عَنِ الدُّنْيَا كُلُّ هَذَا مِنْ فَضَائِلِهِ وَشَرَفِهِ. تو اسی کہتے ہیں، اسی طریقے سے وہ ساری چیزیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے روایت کی گئیں، آپ کی سیرت بیان ہوئی، آپ کے آثار منقول ہوئے، جو آپ نے دنیا میں نعمتیں قلیل استعمال کیں اور جو آپ نے کھانا پینا سواری میں کمی رکھی، عالی شان نعمتیں استعمال نہیں کی آپ نے. اسی طرح جو آپ نے تواضع کی اور گھر کے کام کاج میں جو آپ خدمت کرتے تھے، محنت کرتے تھے، کام کرتے تھے، اور زہد کرتے ہوئے اور دنیا سے بے رغبتی کرتے ہوئے، تو یہ سب کی سب چیزیں حضور کے فضائل ہیں، آپ کے شرف ہیں. فمن اورد منہا شیئا موردہ، تو جس نے ان کو ان کے مورد پر ہی بیان کیا. وقصد بہ مقصدہ، اور جو ان سے فضیلت کا مقصد ہے وہی مقصد حاصل کرنا چاہا. من تعظیم قدرہ و تبجیل امرہ، کہ آپ کی قدر کی تعظیم اور آپ کے معاملے کا بڑا پن ہونا. تو کان حسنا، تو یہ اچھی بات ہے. ومن اورد ذلک علی غیر وجہہ یتساہل فی حقہ وقد علم منہ سوء قصدہ لحق بالفصول الستۃ التی قدمناہا، اور کسی نے اگر اس کے علاوہ کسی اور طور پر یہ باتیں ذکر کیں آپ کے حق میں تساہل کرتے ہوئے، اور اس سے اس کے برے قصد کا علم بھی ہو گیا، تو جو پیچھے ہم نے 6 فصلیں بیان کی ہیں ان میں سے کسی ایک کے ساتھ جا کر وہ ملحق ہوگا. قال القاری فَيُقْتَلُوا أَوْ يُعَذَّرُوا أَوْ يُحْبَسُوا كَمَا قَرَّرْنَاهَا، یا تو اگر جرم سنگین ہے تو قتل کیا جائے گا، نہیں تو تعزیر کی جائے گی یا قید میں ڈالا جائے گا. وَمِمَّا يَجِبُ عَلَى الْمُتَكَلِّمِ فِي مَا يَجُوزُ عَلَى النَّبِيِّ وَمَا لَا يَجُوزُ أَن يَلْتَزِمَ فِي كَلَامِهِ عِنْدَ ذِكْرِهِ صلی اللہ علیہ وسلم وذکر تلک الاحوال الواجبہ من توقیرہ و تعظیمہ. تو کہتے ہیں کہ وہ شخص جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معاملے میں کلام کر رہا ہے کہ حضور پر کیا جائز اور کیا جائز نہیں ہے، تو اس پر لازم ہے کہ اپنے کلام میں جب حضور کا ذکر کرے اور آپ کے احوال کا ذکر کرے تو اپنے اوپر یہ واجب قرار دے دے کہ حضور کی تعظیم اور توقیر کرے گا
وَيُرَاقِبُ حَالَ لِسَانِهِ وَلَا يُمْهِلَهُ، اور اپنی زبان کے اوپر نگہداشت رکھے گا، اس کو کھلا نہیں چھوڑ دے گا۔ وَيُظْهِرَ عَلَيْهِ عَلَامَاتِ الْأَدَبِ عِنْدَ ذِكْرِهِ، کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرے تو اپنے اوپر ادب کی علامات ظاہر کرے گا۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ فِي مَجَارِ أَعْمَالِهِ وَأَقْوَالِهِ صلی اللہ علیہ وسلم تحرى احسن اللفظ وادب العبارتی ما امکنہ، اور جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کے بیان کرے، آپ کے اقوال بیان کرے، تو اچھے سے اچھے الفاظ کی کوشش کرے اور بہترین سے بہترین عبارت کے ذریعے اس کو ادا کرے جہاں تک اس کے لیے ممکن ہے۔ واجتنب بشیع ذالک، اور اس میں نقص کے معاملات سے اپنے آپ کو بچائے۔ وحجر من العبارت ما یقبح، اور جو برے الفاظ ہیں ان کو چھوڑ دے۔ کا لفظۃ الجہل والکذب والمعصیت، جیسا کہ انبیاء کے لیے لفظ جہل بولنا، جھوٹ کا بولنا اور معصیت کا بولنا، انبیاء کے لیے لفظ شایع نشان نہیں ہے۔ قال القاری والمعنی لا ينسب شيئا منها وامثالها الیہ، تو مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز یا اسی کے مثل کوئی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب نہ کرے۔ وَإِلَىٰ غَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، اسی طرح دیگر انبیاء کی طرف بھی منسوب نہ کرے۔ وَلَا يَسْتَنِدُ إِلَىٰ مَا وَرَدَ فِي حَقِّهِمْ، اور دلیل نہ پکڑے جو قرآن میں انبیاء کے بارے میں وارد ہوا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، سورہ دہا میں کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف رہنمائی کی۔ اب بعض جاہلوں نے یہاں پر لفظ گمراہ کا ترجمہ کر دیا کہ جب نبی گمراہ ہے معاذ اللہ تو پھر اور گمراہ ہو تو کیا مسئلہ ہے، تو ان کو یہ نہیں پتا کہ کس کے بارے میں یہ لفظ کہا جا رہا ہے۔ تو اب یہ دالن کا ترجمہ ملا علی قاری کہتا ہے ای جاہلن بتفاصیل الایمان، کہ آپ کو ایمان کی تفاصیل سے جہل تھا۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی زبردست یہاں پھر پکڑ کی، کہتے ہیں اقول رحم اللہ مولانا القاری، اللہ مولانا قاری پر رحم کرے، قد وقع فیما عنہ منع، جس چیز سے منع کر رہے تھے خود اسی میں پڑ گئے۔ پیچھے کہا کہ انبیاء کے لیے لفظ جہل نہیں بولنا اور خود جہل بول گئے۔ وَإِنَّمَا كَانَ حَقُّ أَن يَقُولَ، ان کو تو یہ یہاں پر اس آیت کی تفسیر میں کہنا تھا تو یہ کہتے ای وَجَدَكَ لَمْ يَأْتِكَ بَعْدُ علم تفاصیل الایمان، کہ ہم نے آپ کو پایا کہ ابھی تک آپ کے پاس ایمان کی تفصیل چیزوں کا علم نہیں ہے، تو جاہل کہنا کیا ضروری تھا۔ فہداکا واتاکا، تو ہم نے آپ کو ہدایت کی اور یہ تفصیل آپ کے پاس آ گئی، ہم نے آپ کو عطا کر دی۔ الم تر الی ربک کیف قال، کیا تم نے نہیں دیکھا ان کے رب کی طرف کیسے اس بات کو ذکر کیا۔ وما کنت تدری ولم یقل کنت تجہل، اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ کو ادراک نہیں، یہ نہیں کہا کہ آپ جاہل ہیں۔ سبحان من عظم شانہ ورفع مکانہ، تو پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے نبی کی شان کو بلند کیا اور ان کے مکان کو رفعت عطا فرمائی۔ آگے متن ختم ہو رہا ہے ہمارا۔ کما ینبی عنہ قولہ تعالی ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ومن قولہ لم یکذب ابراہیم الا ثلاث کذبات، کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 باتیں ایسی کہیں جو بظاہر کذب تھیں، حقیقت میں کذب نہیں تھیں وہ۔ ومفہومہ انہ کذبا، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا حالانکہ وہ جھوٹ نہیں تھا۔ ومن قولی تعالی وعصی آدم ربہ فغوا، تو آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ گئے۔ تو فإن للہ ورسولہ ان یعبر بما شاء فی حق من شاء، اللہ اور اس کے رسول کو یہ حق حاصل ہے کہ جس کے بارے میں چاہیں وہ جن الفاظوں سے چاہے تعبیر کریں۔ ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان پر قیاس کر کے ہم اس طرح کے الفاظ ان بڑی شان والوں کے بارے میں اپنی زبان سے نکالیں۔ ھذا آخر ما اردنا ارادہ مختصرا ملتقطا من الشفاء وشرح، یہ آخر وہ ہے کہ جس کا ہم نے ارادہ کیا تھا کہ اس کو ہم یہاں لے کر آئیں گے مختصر طور پر، اور ہم نے شفا اور اس کی شرح سے الفاظ چن چن کے یہ لیے ہیں، یعنی پوری تفصیل نہیں ہے یہ،
تفصیل اگر کسی کو دیکھنی ہے تو وہ کتاب الشفا کو دیکھ لے، اور اس کی جو شروحات ہیں ملا علی قاری کی اور نسیم الریاض، یہ بہترین کتاب ہے۔ اگر آپ نے انبیاء کی عظمت شان اس کو سمجھنا ہو تو اس کتاب سے اچھی کتاب مجھے آج تک نظر نہیں آئی، اور یہ اپنے وقت کی بڑی عظیم کتاب تھی، اور علماء نے اس کو ہمیشہ پڑھنا پڑھانا اپنے درس میں شامل رکھا ہے۔ تو وما علینا الا البلاغ المبین۔